آپ اس میں دیکھیے میں جو ای میل کر رہا تھا لوگ کہتے ہیں رزلٹ نہیں آتا، دسمبر میں لوگ جواب نہیں دیتے. میرے 19-20 لوگ دوست بن چکے ہیں، تو میں خود ان کو سیل نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں نے نہیں سیل کیا، لیکن وہ تیار تھا. میرے پاس نا وقت نہیں تھا کہ میں یہ چیزیں سیل کروں، کچھ اور بیٹر کاموں میں انوالو تھا، لیکن وہ لوگ ریڈی تھے. ان میں سے ایک بندہ میری سائٹ بائی کرنا چاہ رہا تھا. آپ یہاں پاکستان میں اگر کسی وکیل سے کسی ڈاکٹر سے بات کر سکیں کہ مجھے اپنا کرینہ بنا لو، میں جتنے بندے بھیجوں گا نا آپ کے پاس، تو وہ بندوں کو آگے کنورٹ آپ نے کرنا ہے. میں پر بندہ چارج کروں گا، چاہے وہ جوائن کریں آپ کو یا نہ کریں. جو میڈیسن ہے لوگ ADHD کے لیے استعمال کرتے ہیں. ADHD نا دماغ میں کنفیوژن رہتی ہے انسان کی، انسان چیز سوئچ کرتا ہے بار بار. اور آپ اندازہ کیجیے گا پاکستان میں 1 out of 3% ADHD کے شکار ہے. یہ سیکرٹ چیز پہلے بھی سیکرٹ نہیں ہے، میں نے اس پہ ویڈیو کی تھی اور گارنٹی سے کہا تھا کہ اس ویڈیو کے اوپر ویوز کم آئیں گے، کیونکہ ہم کوئی بھی چیز جو اچھی ہے اس کو دھیان نہیں دیتے. جی دوستو السلام علیکم. آپ لوگ شاید پہلے دیکھ چکے ہیں GBB وغیرہ یا کچھ اور. صحیح، چلیں زبردست ہے، گڈ ہے. آج کا جو ٹاپک ہے نا، آپ اندازہ کیجیے گا کہ یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ مجھے منع کیا تھا میرے ایک عزیز دوست نے جو مارکیٹر ہیں کہ آپ اس موضوع پہ لیکچر نہ کیجیے گا. آپ اس کا اندازہ کیجیے گا. اور جب یہ موضوع ہم نے چنا تو میں نے ان سے پہلے ہی کہا کہ آپ دیکھیے گا اس ایک موضوع کے اوپر نا لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہوگا. میں نے جب ٹاپک ہی چنا، آج سے 3 سال 4 سال پہلے کی بات ہے، تو میرے دوست کا خیال تھا صرف ایک چیز نہ سکھائیں، باقی ہر چیز ٹھیک ہے، آپ سکھا دیجئے. میں نے ان سے ایک بات کہی کہ آپ پاکستان میں نا لوگوں کا رویہ دیکھیے گا کہ جو چیز جتنی قابل ہوگی نا لوگ اتنا ہی اسے کم دھیان دیں گے. آپ کو نہیں یقین تو آپ آج بھی نا میرا لیکچر نکال کے دیکھ لیں یوٹیوب پہ پیراسائٹ SEO کے متعلقہ، اور آپ حیران پریشان ہوں گے کہ اس کے ویوز آپ کو ملیں گے کوئی شاید 5 سے 10 ہزار ویوز، اور باقی تمام جو ویڈیوز ہیں ان کے ویوز لاکھوں میں ہیں. تو ایک دن ہم بیٹھ کے ہنس رہے تھے کہ دیکھیں لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، کوئی چیز کام کی سننا نہیں چاہ رہے ہوتے. موسٹلی وہ سننا ہی چاہ رہے ہیں کہ ہم پیسے کیسے زیادہ کمائیں، جبکہ پیسے زیادہ کمانے کے چانسز وہاں پہ ہیں. آج کا لیکچر جو ہے اسی موضوع پہ ہے کہ پیراسائٹ ایسی ہوتی کیا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ GBB میں کام کس نے کیا اسے، یا کچھ ریسرچ کی ہو. 3 لوگ ہیں، باقی لوگوں کو نالج ہے اس کا. یہ ہوتا کیا ہے، آپ دیکھیں کسی کے بلاگ پہ اپنی پوسٹ لگوا سکتے ہیں، اپنا بلاگ آرٹیکل لگوا سکتے ہیں، چاہے پیسے دے کے، چاہے آپ اس سے ویسے بارگین کر کے کنٹینٹ کے بدلے میں آپ لگوا سکتے ہیں. اب دیکھیں جیسے بھی آپ لگوائیں تو آپ کا کنٹینٹ اگر ان کی سائٹ پہ لگ جائے تو ایک چانس لازمی ہے، اگر اچھے انداز سے کنٹینٹ بنا تھا تو اس کی رینکنگ کا پوٹینشیل آپ کی سائٹ کی نسبت بہت بڑا ہوگا. فار ایگزامپل اگر آپ نے سائٹ شروع کی ہے اور سائٹ کی اتھارٹی کم ہے، نئی سائٹ ہے، اس کی اتھارٹی کم ہے، اور کئی کی ورڈز آپ اس میں کمپیٹ نہیں ان کو کر پا رہے، تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہائی اتھارٹی سائٹ کو لیوریج کر سکتے ہیں. اس عمل کو ہم کہتے ہیں پیراسائٹ SEO. اس کا دوسرا نام ہے سیٹلائٹ پیجز، تیسرا نام ہے برنیکل SEO. تینوں ناموں سے جانی جاتی ہے، چیز ایک ہی ہے، پیراسائٹ SEO. آپ نے جانتے ہوں کہ پیراسائٹ کہتے کسے ہیں، اردو میں طفیلیہ کسے کہتے ہیں، کسی اور پہ انحصار کرنے والا. اگر ہم لوگ اپنی ذاتی ویب سائٹ شروع کریں تو ایک اچھی ویب سائٹ آپ کو $1000 سے اوپر ہی پڑے گی، اس سے نیچے نہیں پڑتی، ٹھیک ہے نا. اور ویسے بائی دا وے ہماری ویب سائٹس پہ خرچے جو ہے نا $5,000 سے $20,000 تک خرچہ آ چکا ہے. کئی ویب سائٹس ہیں تو ان پہ ایوریج خرچہ ہم اتنا کرتے ہیں. آپ اب کمپیئر کیجیے گا کہ آپ کو پوری ویب سائٹ بنانے میں، اس کو چلانے میں کئی قسم کی ٹیکنیکس چاہیے اور ساتھ میں سرمایہ چاہیے. اس میں سب سے پہلی ٹیکنیک ہے ویب ڈیزائننگ، بیسک آپ کو آنی چاہیے. نمبر 2 اس کی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کرنی آنی چاہیے. نمبر 3 جو کی ورڈ آپ ریسرچ کریں ان پہ کنٹینٹ لکھنا، ان کو آپٹیمائز کرنا بھی آنا چاہیے، یا کم از کم آپ کو یہ آنا چاہیے اس کے ساتھ کہ آپ کسی اور سے اچھا کنٹینٹ لکھوا سکیں اور اپنی سائٹ پہ لگوا سکیں. تو پھر آپ کی سائٹ پہ شاید رینکنگ پوٹینشیل ہو، یقین نہیں ہے شاید، لیکن یہی امکانات بڑھ جاتے ہیں اگر آپ اپنی ذاتی سائٹ کی بجائے
अगर आप कोई और वेबसाइट चुनते हैं हाई अथॉरिटी और किसी भी तरह से उनके ऊपर अपने आर्टिकल लगवा लेते हैं, तो वो आर्टिकल जो है रैंक करती हैं तेज़ी के साथ। और ये ज़ाती साइट नॉर्मली 3 माह से 1 साल लेती है कुछ बेटर पोजीशन पहुंचने में, और ये पैरासाइट्स जो हैं ये लेती हैं नॉर्मली कोई 1 हफ्ता 10 दिन। ठीक है, तो इसमें कितना फ़ायदा है। अब देखिए आपको इसमें क्या कुछ लर्न करना पड़ना है आज के लेक्चर में जो सिखाएंगे। नंबर 1, आपने देखना है कि मैं कौन सी प्रोडक्ट है जिनको एज ए एफिलिएट सेल कर सकता हूँ। इसके लिए बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे आप काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे साइन अप कीजिए और वहाँ पे काम कीजिए। नंबर 2, आप किन किन हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स के साथ बातचीत कर सकते हैं। ये वेबसाइट्स जो मोस्टली रैंक करती हैं मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ में वो किन किन कीवर्ड्स पे आ रही हैं ये दिखाऊंगा। ठीक है, ये रास्ता है चोरी वाला रास्ता है जो बाकी लोग नहीं जानते, और हम इसको सिर्फ गेस्ट ब्लॉग ही लगाएंगे किसी के साथ बातचीत करके। लेकिन अगर वही रैंक कर जाए तो आप यकीन कीजिएगा आपकी अमारत के चांसेस हैं, पैसे कमाने के चांसेस नहीं हैं, अमारत के चांसेस हैं। सबसे पहले बिज़नेस में आपको चाहिए पता क्या, कि आप तैयार रहें कि मुझे कुछ पैसे खर्च करने पड़े लर्न करने के लिए भी, या चीज़ों को चेक करने के लिए खर्च कीजिए। ये बिहेवियर इंसान को आगे लेके जाता है। तो इस काम में आपको क्या हो सकता है, $1000-2000 तक का खर्चा भी आ सकता है। इससे छोटी वेबसाइट्स को ट्राई किया जा सकता है। आप चेक करते हैं किन में कंपटीशन कम है, तो छोटी वेबसाइट जो है इनको ट्राई कर सकते हैं जो आपसे बेटर हों। तो बहरहाल आप अगर हर चीज़ अच्छे अंदाज से जानते हैं तो इसमें बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है। और आज मैं आपको छोटी सी एक बात और भी शेयर करना चाहता हूँ ताकि ये माइंडसेट भी चेंज हो थोड़ा सा। हम लोग पैरासाइट्स पे काम कर रहे थे और हमने कसरत से पैसा कमाया, लेकिन इसके बाद ना कंपटीशन आया पड़ा हमें। कंपटीशन हमारी निश में है, हम जिस निश में काम करते हैं वहाँ पे कंपटीशन है, शदीद कंपटीशन। पता किन्होंने दी है? 7-8 लड़के हैं इंडिया के, 7-8 लोगों ने, अंदाज़ा कीजिए एक गेस्ट पोस्ट जिसकी प्राइस पड़ती है हमें $700-800, वो उस वेबसाइट को पैसे देते हैं $1 से $2 लाख और कहते हैं इस मौजू पे किसी और का आर्टिकल ना लगवाना। आप उनका बिज़नेस पे यकीन इन्हिसार चेक कर लीजिए। अब मोस्टली बड़ी वेबसाइट्स जो हैं, वालेकुम सलाम फरहान कैसे हैं, मोस्टली जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स पे क्या हो रहा है कि लोगों ने अपने सब फोल्डर्स बुक कर रखे हैं, चाहे वो जितना मर्जी कंटेंट लगवाएं, वो उसका वन टाइम पे करते हैं या कुछ उनको मंथली पे करते हैं, बुक कर दिया उसको। ठीक है ना। अब आप कर सकते हैं, आप तो यकीन कीजिए शुरू में डरते होंगे कि क्या मैं $700-800 की गेस्ट पोस्ट लूँ एक। हम सब ये तो चाह रहे थे कि हम किसी क्लाइंट के लिए काम करें और गेस्ट पोस्ट लगा के दें, लेकिन ये नहीं चाह रहे थे कि भाई हम अपनी ज़ाती गेस्ट पोस्ट लगाएं। वो एक गेस्ट पोस्ट का काम कर गई तो पता क्या रिवार्ड है, और जिसके चांसेस बहुत हाई हैं। रिवार्ड ये है, हमारी अक्सर गेस्ट पोस्टें $50,000 $1 लाख पर मंथ कमा रही थी एक एक पोस्ट। प्राइस क्या करेंगे उसकी, $700-800। हम $300-400 में लिखवाते हैं, 1000-1200 लगाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कंपटीशन और भी जगहों पे है, तो कई बार 2-3 हमारी इस तरह की पोस्टें लगती हैं, फिर एक उसमें से रैंक करता है। लेकिन आप कंपेयर कीजिएगा पाकिस्तान में कोई एक बिज़नेस जिसके अंदर ROI इतनी हो, क्या है ऐसा? नहीं ना। अगर ये आपकी पैरासाइट 6 माह से 1 साल तक चल जाए तो अंदाज़ा कीजिएगा कि उससे कितना बड़ा पोटेंशियल है। आप अगर $40-50,000 कमा सकें पर मंथ, उसकी औकात क्या थी जो इन्वेस्टमेंट की थी आपने? कोई भी नहीं। ठीक है ना। चलें जी शुरू करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली बात तो ये देखें, इसमें ना ऐसी वेबसाइट्स हैं जो स्पॉन्सर्ड पोस्टें दे रही हैं। स्पॉन्सर्ड पोस्टों में ना आपको गेस्ट पोस्ट अगर लगाते हैं तो गूगल उसकी लिंक की वैल्यू कंसिडर नहीं करती। कुछ दोस्त और आगे हैं, ज़रा बताइएगा कौन कौन से दोस्त जानते हैं गेस्ट पोस्टिंग को? गेस्ट पोस्टिंग GBOB फरहान तो जानते ही हैं, नहीं जानते? ठीक है,
गेस्ट पोस्ट हम लगाते हैं ना, इसमें स्पॉन्सर्ड पोस्ट की ये वैल्यू नहीं होती। उसका लिंक जो है ये स्पॉन्सर टैग लगाते इसलिए हैं कि गूगल उसको नोट कर ले कि ये स्पॉन्सर्ड है और उसके बेस पे आपको अथॉरिटी ना मिले। लेकिन ये पॉसिबल है कि वो पोस्ट वो रैंक कर जाए और उसके बाद आपको ट्रैफिक मिले। आपने कई लोगों को ना सुना होगा, क्लाइंट्स को जो इंक्वायरी करते हैं, भाई अगर मुझे क्लाइंट्स लेके दोगे ना, या मुझे अगर ट्रैफिक लेके दोगे फिर बात करते हैं। ऐसे है ना, वो भी चाहते हैं विन विन करना, वो कहीं ना लूज़र पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो अगर हम फ़र्ज़ किया ऐसा करें जिसमें उनको हम कोई थोड़ी सी यकीन था नहीं करवा सकें कि भाई ये काम हम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ट्रैफिक भी इसमें मिलेगी। तो अगर तो हम ये काम करें और उनको ट्रैफिक भी मिले और पोटेंशली बायर्स भी मिल जाएं, तो फिर यकीन कीजिए वो आपको बड़े ऑर्डर देंगे। इसका रास्ता कहाँ से खुलता है? इसका रास्ता जो है वो बस नेट टू नेट हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोगों से कमिट भी कर सकते हैं कि भाई आप अगर मुझसे गेस्ट पर लगवाते हो तो उसमें ट्रैफिक भी आने के चांसेस हैं, और मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि आप उसको प्रॉपरली इंजॉय करें। तो ये देखिएगा, ये साइटें हैं, ये वेबसाइट है firstpost.com। ये वेबसाइट भी हमने कसर से इस्तेमाल की है, ताकतवर साइट है, और इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप अपना कंटेंट लगवा सकते हैं तो रैंक कर सकते हैं। ये देखिए SF गेट है, ये द आइलैंड नाउ है। इस वेबसाइट ने एक टाइम आया कि वो बाकी सब की मत मार देती थी, और आजकल पता क्या, एक वेबसाइट है वो यहाँ पे आएगी, आउटलुक इंडिया नंबर 4। आप यकीन जानिए इस वक्त फ़िलहाल जो मुझे नज़र आ रही साइट, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, सस्ती है। ये $200 तक मिलती है इसकी गेस्ट पोस्ट, और सस्ती है, तो इसने बाकी सबको पुश किया हुआ है। ये इंडिया की है और इसने भी अच्छा खासा जोर है। क्लीव सीन, ये वेबसाइट गुड है। ऑरलैंडो मैगज़ीन है, डलास न्यूज़ है, डेली UW है। तो इसके बाद ये देखें जे पोस्ट $750 की पोस्ट है। द हिंदू, ये भी रैंक कर रही है काफ़ी। ऑब्जर्वर, शिकागो मैग, ये सारी वेबसाइट्स हैं, इनकी लिस्ट आपको सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन मसला ये है कि ये साइटें आपकी गेस्ट पोस्ट कबूल नहीं करती, ये साइटें स्पॉन्सर्ड पोस्ट कबूल करेंगी। तो आपने जब भी उनसे रब्ता करना है तो उनसे बात ये करनी है, मुझे स्पॉन्सर्ड पोस्ट चाहिए, ठीक है ना। फिर वो आपको देंगे पोस्ट, आप उनके पैसे पे करेंगे, वो आपका कंटेंट चेक भी करेंगे। ये लोग कंटेंट राइट करके भी देते हैं, अपने इनके डिटेल्स होते हैं, इनको आम बंदा ना समझिए, इनके पीछे बहुत कमाल के जो एडिटर्स बैठे होते हैं और राइटर्स। लिहाजा पूरा एक होता है न्यूज़ वाला सिस्टम, उस स्टैंडर्ड के ऊपर आकर ये कंटेंट लिखते हैं, और वो कंटेंट जाके बाद में हिट पे होता है। अगर आप चाहें तो उनसे लिखवा सकते हैं, वैसे उनकी चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अक्सर $500 के पास। अगर आप ख़ुद से देखना चाहें तो किसी अच्छी वेबसाइट से लिखवा सकते हैं, लाइक इसमें टेक्स्ट ब्रोकर है, बड़ी गुड साइट है, textbroker.com, उससे लिखवा सकते हैं। वहाँ पे नॉर्मली जो अच्छा कंटेंट है $30 से $40 पर 1000 वर्ड्स पे मिल जाता है, और मैंने कुछ जो हैं वो 75-80 तक के रेट पे लिखवाए थे। तो आप ऐसी वेबसाइट्स कुछ ढूंढ के वहाँ से काम करा सकते हैं। अदरवाइज़ फेसबुक के ऊपर से आप ऐसे ग्रुप ज्वाइन करके जिनके अंदर अच्छे कंटेंट राइटर्स हों, इनको भी कह सकते हैं कि भाई मेरा काम कर दो। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि हमने चेक करना है कि अब वेबसाइट किसी एक को हम चेक करते हैं, वो वेबसाइट कर क्या रही है। मैं यहाँ पे देखूँ कहीं टूल शूल इधर होंगे, भाई मेरे टूल कहाँ पे हैं? ये टूल है मेरे पास, जो असली है मैं खुद जो पे करता हूँ उसकी आप अंदाज़ा कीजिएगा 15 दिन के अंदर उसका जो डाटा है वो ख़त्म हो जाता है। अब फ़िलहाल हम लोग लेने लगे हैं $1000 वाला। तो खैर मैं इसमें अगर फ़र्ज़ किया आउटलुक इंडिया.com इसमें पुट करूं, चेक कर लीजिए क्या वही था आउटलुक इंडिया। ये थी 30 साइट्स में, ये देखिए आउटलुक इंडिया, ठीक है जी। और इसको अगर हम चेक करते हैं तो ये हमारे पास ये आ गया जी, outlook.india.com। ऐसे कीजिए, जैसे ही ये इसको सर्च करेगा, लें जी, कोई ना कोई इसका मसला मौजूद है,
कोई मसला नहीं, सेमरश खोलते हैं। फिर मैं उसे पसंद नहीं करता सेमरश को, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो कभी मजबूरी तो उसे इस्तेमाल भी कर लेते हैं। मैंने डोमेन में जाके यहाँ पे सेमरश में जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन खुलती है उसके ऊपर ये पुट करें outlook.india.com। ये पूछेगा डोमेन का ओवरव्यू चाहिए। आप देखिए हम कहते हैं डोमेन का ओवरव्यू ही चाहिए। जैसे हमने इसको ये किया तो इसके साथ ही देखिएगा कुछ और चीज़ आपको नज़र आएगी, वो ये है ऑर्गेनिक रिसर्च। यहाँ पे जाइए ऑर्गेनिक रिसर्च पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह के कीवर्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये पाकिस्तान में ना मेरे कई दोस्त हैं जो ये सर्विस सेल करते हैं यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ाने की, या इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने की, या ऐसे कुछ, या मोनेटाइज करवाने की। तो इसके पीछे क्या होता है, एक SMM पैनल उसे कहते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट पैनल उसे कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग पैनल। तो ये पैनल्स इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए किसी बंदे ने ना इसके ऊपर पोस्ट लगा के रखी हुई है ये वाली, और अंदाज़ा कीजिए उसके पास 1,32,000 लोग क्लिक करते हैं उसकी पोस्ट पे पर मंथ। सिर्फ एक पोस्ट है आउटलुक इंडिया पे। और इसको मैं बताऊं कि अगर मैं पोस्ट खोलूं, मैं इसको करता हूं ऐसे, तो इसका जो एड्रेस है ये गलत कॉपी करता है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक करूंगा। यहाँ पे जाके मैं पोस्ट आपको खोल के दिखा देता हूँ, बेस्ट MM पैनल, ताकि यहाँ पे ये सेमरश के अंदर ना इसका फ़र्क है, वो लिंक सही नहीं दे रहा इसका। यहाँ तक मैंने खैर इसकी पूरी पोस्ट खोल ली है। अगर आप वैसे उसको देख के कॉपी करके खोल सकते हैं, खोल लीजिए। जब ये पोस्ट खोलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, अभी भी नहीं खुली पोस्ट, इसकी ठीक है। ये पोस्ट आप खोल के देखिएगा एक बार, मैं आपको ये लिंक भी सेंड करवाता हूँ उसमें। यहाँ पे ना पोस्ट, ये आउटलुक इंडिया के पेज ना पाकिस्तान में कुछ बैन भी हैं, मैं इससे अक्सर लगाता हूँ VPN वगैरह टाइप, तब इससे मैं मॉनिटर करता हूँ। तो ये भी एक रीज़न है इसकी ना खुलने की। इस एक पोस्ट के ऊपर पता क्या कर रहा है वो बंदा, उसने बेस्ट SMM पैनल का कीवर्ड उसने उठाया हुआ था और वो लगा के इस पर काम किया जा रहा है। वो आर्टिकल रैंक किया और उस पर 1,32,000 उस पर क्लिकें आती हैं पर मंथ। जब ये क्लिकें आती हैं तो उसके ऊपर उसका अगला जो पेज दिया गया है उस पर लिंक्स हैं उसके, जो दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्लिकें भी आती हैं उसको। इसमें से शायद मेरे पास से कहीं खुला हो एक पेज इसका, ये बेस्ट एपिटाइट टाइप है, ये खुला हुआ है इसका पेज। चलें गुड है, ये खुला भी था। असल में मुझे ना कंफ्यूज किया हुआ सारा ये स्क्रीन ने। जब ये स्क्रीन लगाई है तो मेरे पास ये सारा श्रिंक हो गया है इसकी स्क्रीन, तो मुझे पता नहीं चलता कि कहीं से कहाँ से वो चीज़ नज़र आएगी दोबारा। मैं इसको बगैर उसके आदी हूँ, तो अगर उसकी होती ना रेजोल्यूशन बहुत बड़ी होती है, लाइक 4K वाली जैसे स्क्रीन की है, फिर ये बिल्कुल सेम ये लेआउट उसका आता। ये जो पोस्ट हम देखने वाले हैं, अगर ये खुल गई तो आप देखिएगा उसने 5-7 जो होंगे SMM पैनल उस पर लिंक लगाए होंगे, और बाकी सब के ऊपर उसने लिंक नहीं लगाए होंगे। अगर उसने लिंक लगाए हैं तो पोस्ट पढ़ने वाले लोग उस पर क्लिक करके उनके ऊपर जाते हैं, वो उसके सारे एफिलिएट लिंक्स हैं। इसको अगर आपने थ्रू करना हो तो बड़ा सिंपल तरीका है, आप कोई मौजू चुनिए, मौजू चुन के उसके मुतल्लिका प्रोडक्ट्स निकालिए, प्रोडक्ट्स निकाल के तो उनको एज ए एफिलिएट ज्वाइन कर लीजिए, और कोशिश कीजिए कम से कम 3 प्रोडक्ट्स ज्वाइन कीजिए। फ़र्ज़ किया VPN, फ़र्ज़ किया एपिटाइट सप्रेसेंट, ठीक है ना, ऐसे का कुछ भी जो 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 जिस चीज़ पे आप काम करना चाहते हैं उनमें से कम 3 चीज़ें। जब आर्टिकल लगवाएंगे वहाँ पे तो 10 चीज़ें देंगे। ये वही इसका मसला है भाई, यहाँ पे नेट शेट का कोई ना कोई पंगा ऐसा आ रहा है कि ना मेरे सिग्नल काम कर रहे हैं ना कुछ और, अल्लाह जाने क्या रीज़न है। अदरवाइज़ मैं तो यहाँ पे लेक्चर करवाता हूँ पहले। ये अभी एक भी सारी साइड नहीं खुल रही, बस ये खुले तो फिर देखते हैं। तो इसमें ना 10 अगर आप प्रोडक्ट शामिल कर दें, फॉर एग्जांपल मैं आपको कीवर्ड भी कुछ दिखाता हूँ। अगर 10 VPN प्रोवाइडर्स हैं, हम उनमें से 3 को एज ए एफिलिएट ज्वाइन कर लें जो टॉप के होंगे, और अपना एक आर्टिकल लिखें टॉप 10 VPN प्रोवाइडर फलां, ऐसे का कीवर्ड पकड़ें, उस पर कंटेंट लिखवाएं और टॉप पे ना आप लगवा दें 3 वो और बाकी 7 कुछ और।
तो लोग मोस्टली टॉप वाले को प्रेफर करते हैं। अगर एक वेबसाइट गूगल में रैंक कर जाए तो गूगल में रैंकिंग के बाद आप लोगों का बिहेवियर चेक करें क्या होता है। लोग ये नहीं देखते कि क्या इसने सच बोला कि झूठ बोला है। अगर वो वेबसाइट टॉप पे आती है ना, मोस्टली लोग गूगल में नंबर 1 पे आने वाली, 2 पे आने वाली वेबसाइट पे यकीन करते हैं। वो कहते हैं यार ये गुड साइट है, अब चाहे उसने गलत लिखा हो। तो वहाँ से इत्माद कैरी करते हैं और उस पेज पे जाके देखते हैं कि 10 VPN हैं और 10 VPN में से ये जो VPN पहले 2 वाले हैं या 3 वाले हैं, वो कहते हैं ये टॉप के VPN, ये अच्छे होंगे। वहाँ क्लिक करते हैं आपके एफिलिएट लिंक पे, और जब उस लिंक से क्लिक करके आगे जाएंगे तो फिर वो आप देखेंगे वहाँ पे पैसे मिलेंगे। मैं आपको वैसे किसी और जगह से थोड़ी सी एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरे पास शायद ये इसमें सेव होगी। तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे लिंक्स इसके दिए थे, तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये पकड़ लूँ, मैं वो अगर एग्जाम्पल नहीं खुलती तो इसको खोल लेते हैं। SF गेट एक वेबसाइट पैरासाइट लगी हुई किसी की, हमारी नहीं है, किसी की उड़ चुकी है पैरासाइट। और कोई करते हैं दी आइलैंड नाउ वाली करते हैं, जो भी पैरासाइट रहेगी। ये अक्सर करते क्या हैं, ये एक साल तक लगाते हैं मोस्टली, फिर उड़ा देते हैं ताकि नया कंटेंट उनका आ चुका हो ना तब तक। ये देखिए, ये देख लीजिए, ये कीवर्ड था बेस्ट एडर ऑल अल्टरनेटिव्स। आप शायद नहीं जानते, हम लोग क्या करते रहते हैं, हम टॉपिक्स ढूंढते रहते हैं कि और क्या चीज़ होती है। ये एडर ऑल जो है एक मेडिसिन है जो कि ओवर द काउंटर नहीं मिलती मोस्टली। ये ओवर द काउंटर से मुराद कि आप बगैर डॉक्टर के नुस्खे के नहीं ले सकते, लेकिन कुछ वेबसाइट्स इसे ऑनलाइन बेचती हैं किसी तरीके से, और इसमें बहुत पोटेंशियल है। ये वेबसाइट जो है लोग ये जो मेडिसिन है लोग ADHD के लिए इस्तेमाल करते हैं। ADHD ना दिमाग में कन्फ्यूजन रहती है इंसान चीज़ें स्विच करता है बार बार। और आप अंदाज़ा कीजिएगा पाकिस्तान में 1 आउट ऑफ 3 पर्सन ADHD के शिकार हैं, हमें पता नहीं है। बाहर ना लोगों को पता चलता है अगर किसी को ADHD है तो इतना वो स्वीरली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे कैंसर हो गया हो, क्योंकि इससे ना इंसान की प्रोडक्टिविटी शदीद मुतासर होती है, और हमारी सबकी मुतासर हुई पड़ी है। हम करते क्या, स्विच करते हैं तेज़ी से चीज़ों को, फोकस नहीं कर पाते अच्छे अंदाज से काम को, रिसर्च नहीं कर पाते किसी काम पे, और फिर होता क्या है कि प्लान जो हमने किए होते हैं उस प्लान पे पूरा वर्क नहीं कर पाते। ये बीमारी का यही नतीजा इसका आता है। ये एडरॉल जो है मेडिसिन है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जहन को फोकस करती है शदीद। अब बाहर लोग अंदाज़ा कीजिए किस तरह तरक्की कर रहे हैं। एक मेडिसिन है मोडाफिनिल, आप अगर खा लेते हैं फ़र्ज़ किया तो क्या करती है, वो फोकस क्लियर करती है। किसी ने मूवी देखी है लूसी मूवी, लूसी देखी हुई है? उसमें वो एक मेडिसिन होती है उसके पास जो वो पेट पे बांध लेती है तो उसका IQ लेवल बढ़ जाता है। एक और भी मूवी है द लिमिटलेस, ब्रैडली कूपर इसकी मूवी है। इस मूवी के अंदर भी उसके पास पिल्स होते हैं जो उसको ना थोड़ा सा अलर्ट कर देते हैं। ये पिल्स ना ऐसे मौजूद है मार्केट में। बाय द वे ये साइंस का कारनामा है, मुझे ही समझ लीजिए कि ये मोडाफिनिल मेडिसिन है और एक मेडिसिन है ये एडरॉल। ये दिमाग को अलर्ट करती हैं, इसकी बाहर बहुत डिमांड है। लोग चाहते हैं हम लोग हर वक्त एक्टिव रहे, अपनी काम को अच्छे अंदाज से कर सकें। तो ये कीवर्ड था बेस्ट एडरॉल अल्टरनेटिव्स। अगर ये एडरॉल आमतौर पर ना मिले तो लोगों को क्या खाना चाहिए? ठीक है जी, अब देखिए इस मौजू पे उन्होंने ये नीचे मेडिसिन दी हैं, जो टॉप 3 हैं वो दी गई हैं, और उसके बाद बाकी भी ये लिखेंगे। ये कि नो क्यूब, नेक्स्ट देखिए इसकी प्रॉज एंड कॉन्स हैं। इसके बाद है माइंड लैब प्रो, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरी ये वाली है ओवेली न्यूरो। ये 3 मेडिसिन आप चेक करके देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे कहीं माउस लेके आऊँ तो ये अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, इसकी जो पूरा स्टेटस बार था ये नीचे ये वाला, अगर ये नज़र आता तो आप देखते कि इनके पीछे उनके एफिलिएट लिंक्स लगे हुए हैं। वो एफिलिएट लिंक्स की हम पहचान भी करना सीखते हैं। अगर किसी की स्टेटस बार पूरी नज़र आ जाए तो मैं बता दूंगा। ये देखिए आइलैंड नाउ पे उन्होंने खुद ये किया हुआ है। आखिर पे ना एक बेजा के रेंडम से नंबर्स हैं। पहले शनाख्त की होती है, रेंडम से नंबर जब लगाते हैं वो तो कहीं इसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं। मैं क्लिक करता हूँ, इसको चेक करें ये कहाँ जाती है। आइलैंड नो का लिंक था तो पहुँची है नो क्यूब पे।
ٹھیک ہے جی. اس میں یہ دیکھیے گا, اگر یہاں پہ آپ کو نظر آ سکے یہ FID = فلاں فلاں, اس کے اندر پڑھا جا سکتا ہے کہیں نہ کہیں سے متعلقہ چیز FID F, ٹھیک ہے, OID, اس طرح کے ورڈز کچھ مل جائیں گے آپ کو, اور لکھا ہوگا برابر = فلاں فلاں, فلاں = فلاں فلاں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ 1148 نمبر کا یہ ایفیلیٹ بندہ ہے ان کے نو کیوب کے اندر, جس بندے نے پروموٹ کیا ہوا ہے اس کو. یہ پیج گوگل میں رینک کر رہا تھا اور میں نے کیپچر کر لیا. میں نے کیپچر کیے تھے, کئی میں پیج کیپچر کرتا ہوں, میرے پاس ٹالرز ہیں جو میں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں, خود سے پروگرامنگ کرتا ہوں تو ایسی چیزیں بناتا رہتا ہوں اکثر. وہ کرالرز کرتے کہ نگاہ رکھتے ہیں کئی پیجز پہ اور ہم ڈسکور کرتے رہتے ہیں. آپ کر نہیں پاتے, میں آپ کو اس لیے یہ لسٹ دوں گا, کچھ کی ورڈز کی لسٹ اور کچھ دوں گا لسٹ ساتھ میں یہ ویب سائٹس کی جن پہ کام کر سکتے ہیں. لیکن فی الحال یہ فلو تھوڑا سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ اگر آپ کے پاس ایفیلیٹ کی پروڈکٹس ہوں, کسی ایک پین کے متعلقہ, ایک بیماری کے متعلقہ اگر کچھ چیزیں ایسی ہوں تو آپ ان کو جوائن کر لیجیے ایز ایفیلیٹ, اور پھر اس موضوع پہ ریسرچ کیجیے کہ ٹاپ میں کون کون سی 8, 10, 15 آتی ہیں پروڈکٹس. آپ ان ٹاپ کی 15 پروڈکٹس دیجیے رائٹر کو, یا خود سے اچھے انداز سے لکھیے کہ یہ بیسٹ ہیں, اور وہ آرٹیکل SEO اس کے اچھے انداز سے کر کے لکھیں, اس میں کی ورڈز آپ کے ہوں سارے, اور وہ کر کے آپ کسی ہائی اتھارٹی ویب سائٹ پہ لگا دیجیے. جب ان پہ آپ لکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل نو کیوب, تو آگے کہیں بٹن آپ کا ہوگا یا لنک ہوگا جہاں کلک کرنے پہ ایز اے ایفیلیٹ جو آپ کو کمیشن مل سکتی ہے, اس لنک پہ کلک کر کے لوگ بائی کریں گے, پیسے ملیں گے. دوستوں, ہیلتھ کے اندر سب سے بڑا پیسہ ہے. آپ شاید نہیں جانتے ایک چیز کو, کسی کا تعلق ہے ہیلتھ سے؟ آپ میں سے ہیلتھ کا تعلق ہے؟ کسی کی فیملی کے اندر ہو؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ٹرم ہے مارکیٹنگ کی, اسکیئر مونگرنگ. یہ ٹرم میڈیکل سائنس سے آئی تھی. میڈیکل سائنس جو ہے وہ یہ سب سے زیادہ فوکس کرتی ہے مارکیٹنگ پہ, اور زیادہ امیر لوگ بھی ہیلتھ والے ہوتے ہیں. ہمارے چاہے یہاں پہ کم ہوں, ویسے آپ بھی جانتے ہیں یہاں پہ ڈاکٹرز بھی امیر ہوتے ہیں, تو جن کے ہاسپٹل ہوتے ہیں امیر ہوتے ہیں, فارمیسی بھی اچھی کماتی ہیں. لیکن باہر جو بڑے جو پلیئرز ہیں ہیلتھ کی انڈسٹری میں, یہ بڑا مال کماتے ہیں. پتہ اسکیئر مونگنی ہوتی کیا ہے؟ کسی کو ڈرا کے چیز بیچنا, کہ آپ کے بچے کے ہاتھوں میں دیکھیں اتنے وہ جراثیم ہیں, اور دوسرے صابن کیا کرتے ہیں کہ یہ اتنی دیر میں صرف اتنے % جراثیم کل کرتے ہیں, باقی نہیں کل کرتے. لیکن یہ فلاں فلاں صابن اتنے سارے کل کر دیتا ہے, اور بڑی جلدی سے. ڈرانا. آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ لوگ جو پانی جو پیتے ہیں یہ آج کل منرل واٹر جسے ہم کہتے ہیں, یہ کوئی واٹر صحیح نہیں ہے, لیکن ہم سب اس کے عادی ہو چکے ہیں. پتہ کیوں عادی اس کے ہو چکے ہیں؟ کبھی نوٹ کیجیے گا کیا اس میں جراثیم نہیں ہوتے؟ چیک کر کے دیکھیے, بہت سارے ہوں گے. لیکن انہوں نے آپ کو ہیپیٹائٹس سے ڈرا کے عادی کر دی ہے. اب آپ باہر سے بوتل بھر کے لے کے آتے ہیں, یا گورنمنٹ کی یا کسی اور کمپنی کی پیتے ہیں. اسکیئر مونگرنگ. لہٰذا ہیلتھ کے اندر پیسہ بڑا ہوتا ہے, اور ہماری فیورٹ نش ہیلتھ ہے. ہم ہیلتھ کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈھونڈتے ہیں, اور وہ ڈھونڈ کے تو ان پہ کام کرتے ہیں. لوگ باہر بھی اس سے ڈرتے ہیں. اور آپ دیکھیے جو اچھے کنٹریز ہیں, اچھے جو ترقی یافتہ کنٹریز ہیں, ایسے کنٹریز میں لوگ زیادہ ہیلتھ کانشیس ہیں. تھوڑی سی ان کو بات بتا دیں, وہ کہیں کہ یار مجھے تو یہ مسئلہ میں نے ٹھیک کرنا ہے. جب پیسہ ہوگا نزاکت تو آ جائے گی نا. تو ان کے پاس پیسے تو ہیں, وہ زیادہ کیئر کرنے والے لوگ ہیں. اسپیشلی میرا جو آغاز تھا مارکیٹنگ کا صحیح طرح سے, میں نے وہاں پہ نا ویٹ لاس کی میڈیسن بیچی تھی. ویٹ لاس کی میڈیسن کسی کلائنٹ کے لیے, اور ہم ماہانہ $3 ملین پہ تھے اس کے نا ریونیو پہ. $3 ملین اندازہ کر لیجیے کہ کتنی رقم ہے. اور وہ جو کلائنٹ تھے, تو وہ کلائنٹ ماشاء اللہ آج بھی میرے دوست ہیں, اور فل ٹائم خریدا ہیں. ان کی زیرو سے ہم نے اسٹارٹ کی تھی مارکیٹنگ, اور یہ ہیلتھ کی آئٹمیں ہم نے کئی بیچی ہیں وہاں باہر. لہٰذا مجھے عادت پڑ گئی تھی ہیلتھ والی. خیر آپ اپنی مرضی کی چیزیں اور بھی چن سکتے ہیں, جس میں VPN آتا ہے, جس میں کئی اور چیزیں لائک کچھ خاص ڈیوائسز ہوتی ہیں جو فلاں کام کے لیے ہیں. آپ شاید نہیں جانتے کہ باہر کے لوگ جو سلیپ ہے اس کو بیٹر کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. کبھی سرچ کریں وائٹ نوائز, یلو نوائز, سرچ کریں, مشینیں اس کی آتی ہیں. یہ ریسرچ ہے جس بندے کی نا 7 سے 8 گھنٹے کی نیند اس کی ہوگی, اس کی لائف بیٹر ہوگی, ہیلتھی, اور اس کی لمبی لائف ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھی شرط ہے ڈیپ سلیپ ہو. آج کل پتہ ہے لوگ متاثر کیوں ہو رہے ہیں نیند سے؟
متاثر اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو یہ ڈیوائسز ہیں یہ کافی متاثر کرتی ہیں. لیکن کبھی ٹرائی کیجیے گا, اگر بارش کی آواز آتی ہو تو آپ ڈیپ سلیپ میں جائیں گے, جب سوئیں گے صحیح طرح سوئیں گے. اللہ نہ کرے پکی نیند نہیں سوتے, لیکن صحیح طرح سوئیں گے. اگر فین چلتا ہو پیڈسٹل فین, تو آپ اس کی ہوا میں آپ زیادہ ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں, اگرچہ آپ کو گرمی لگتی ہو اے سی کی نسبت, اس کی آواز بھی کام کرتی ہے. اس کے بعد سرچ کیجیے گا یلو نوائز وائٹ نوائز مشینیں امیزون پہ کیا ہوتی ہیں. اس طرح ہمیں ریسرچ کرنی پڑتی ہے کہ اور کون کون سی معاشرے میں نیڈز ہیں یا پینز ہیں, تو ہم ایسے کی چیزیں سیل کرتے ہیں. سب سے پہلا کام یہی ہے کہ ایسی چیز جس میں کمپٹیشن کم ہے, اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, اس کو ڈھونڈنا. تو ہم نے کئی چیزیں ایسے ڈھونڈی ہیں, ان پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ بھی اس میں سے ڈھونڈیے. میں کچھ آپ کو آئیڈیاز اس میں دے رہا ہوں کہ آپ کن کن چیزوں پہ کام کر سکتے ہیں. ایک تو آپ کو لنک سینڈ کروں گا ان کا, جو کیوب والا ہے یا دوسرے والا لنک, تاکہ آپ اس کو دیکھ کے مستفید ہو سکیں, اچھی انداز سے سرچ کرنا شروع کر دیں. دوسرا ایک اور کام کریں آپ کہ آپ گوگل پہ نا سرچ کرنا شروع کریں اس طرح کے کی ورڈز کو. بیسٹ موڈیفنل, یہ دیکھیں ذرا, بیسٹ موڈیفنل وینڈرز, یہ سائٹ $200 کی گیس پوسٹ دیتی ہے, یہ والی سائٹ. اور $200 کے ساتھ اگر آپ فرض کیا ماہانہ $10,000 بھی کما لیں تو کتنا اچھا ہے. بس ہمت کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ چانسز ہوتے ہیں اس ویب سائٹ پہ یہ آرٹیکل اگر لگا ہوا ہے فرض کیا, تو آپ اسی پہ اگر یہ لگوائیں گے دوبارہ سے, یہ رینک کرنے کے چانسز بہت کم ہیں. اس پہ 2 لوگوں نے کنٹینٹ کیا ہوگا, گوگل میں اسی کے 2 پیجز آپس میں لڑتے ہوں گے اور وہ لڑائی کر کے ہار جائیں گے. اس لیے آپ ایسے موضوع پہ فرض کیا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور سائٹیں ڈھونڈیں جو میں لسٹ میں دے رہا ہوں, ان سائٹوں کو سرچ کریں کیا وہاں پہ کسی نے لگایا اس موضوع پہ کنٹینٹ. نہیں لگایا اس سے بات چیت کر لیں. یعنی ایسی اتھارٹی سائٹ پکڑیں جس اتھارٹی سائٹ پہ اس موضوع پہ کنٹینٹ نہ لگا ہو, یا لگا ہو تو ویک ہو, بیسٹ ٹائپ کا نہ ہو. اگر کسی نے کنٹینٹ کیا ہوتا ہے واٹ از موڈیفنل, تو پھر ٹھیک تھا, ہم اسی پہ کر لیتے. لیکن یہ وہ ایگزیکٹ کی ورڈ ہے جو ہم چاہ رہے ہیں, بیسٹ موڈیفنل آن لائن. دوستو کی ورڈ جو ہے اس کی سرچ کے متعلقہ ہم نے کافی بات چیت پہلے بھی کر چکے ہیں. آپ میری چینل پہ نا 2 عدد وہ چیک کر سکتے ہیں, کی ورڈ سرچ کی ویڈیوز ہیں, چینل پہ سرچ کریں ویڈیوز مل جائیں گی. اس میں جو بات ہے جو اہم بتانے والی, جب آپ سلیکٹ کریں کی ورڈز کو تو ان میں ایک ٹائپ ہوتی ہے کمرشل کی ورڈز, ان کو چنیں, دوسرے کی ورڈز نہ چنیں. کمرشل کی ورڈز کیا چیز ہے؟ یہ وہ کی ورڈز ہیں جس میں کمرشل انٹینٹ ہوتی ہے. جب لوگ سرچ کرتے ہیں اور کچھ کنٹینٹ دیکھ کے پڑھتے ہیں تو بیہائنڈ دی سین وہ لاشعوری طور پر کچھ بائی کرنے کے لیے ریسرچ کر رہے ہیں. ان میں ٹاپ ٹائپ کیا آتے ہیں, ان میں بیسٹ ٹائپ کیا آتے ہیں. کی ورڈز جن کے ساتھ بیسٹ ٹاپ ٹائپ لگا ہو, یہ موسٹلی, یعنی رول آف تھم جو ہے نا بڑا سمپل سا, آپ کو بہت کمپلیکس چیزیں نہ بتائی جائیں, صرف یہ بتا دی جائے کہ صرف ایک کام کریں جن کی ورڈز میں بیسٹ اور ٹاپ آتا ہو اور ساتھ میں ایسی چیز آتی ہو جس کو بائی کیا جا سکے, تو یہ کمرشل انٹینٹ ہے. ادروائز اگر آپ کہیں گے نا بیسٹ ٹورنٹس ویب سائٹس, تو لوگ اس کو بائی نہیں کرتے, اگرچہ بیسٹ ہمارا میچ کرتا ہے. لیکن فرض کی ہم کہتے ہیں بیسٹ ویڈیو لائٹس فار ریکارڈنگ, ٹھیک ہے نا, اگر ایسے آپ سرچ کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. کوئی ایسی پروڈکٹ جو ڈیجیٹل پروڈکٹ ہو یا پھر کوئی آف لائن پروڈکٹ ہو, اگر اس کو آپ سیل کرتے ہیں اور اس کا کی ورڈ اگر آتا ہے بیسٹ ٹاپ کے ساتھ ہی بیسٹ ہے, ٹھیک ہے جی. ایسے کی ورڈز آپ سرچ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو کئی اور مل جائیں گے. میں یہ جو آرٹیکل ہے اس کو کلک کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں, اگر یہ آؤٹ لک انڈیا کھل گیا, اس کی مہربانی, ورنہ وی پی این لگا کے اس کو کھول سکتے ہیں آپ ایسے سرچ کریں گے کھولنے کے. میں نے کئی اور کی ورڈز کل رات محنت کی تھی اور نکالے تھے, تو اس لیے کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ پہلے کام کر چکا ہوں اور میں نے وہ کی ورڈز استعمال نہیں کیے. یہ آپ کے لیے تحفہ ہوگا, آپ ان کو چاہیں استعمال کر لیجیے گا. میرے ذہن میں آئیڈیا تھا کہ میں کچھ تھوڑی سی مدد یہ کر دوں. آپ چونکہ نا کچھ کاموں کے اندر کمزور ہوں گے, تو میں کچھ مدد آپ کی کر چکا ہوں. آؤٹ لک انڈیا نہیں کھل رہی ہے یہاں پاکستان میں. آپ دیکھیں یہاں پہ آئیے, یہ ہیں پیراسائٹ ایس ای او کے کی ورڈز میں نے یہاں پہ رکھے ہوئے تھے. یہ میں نے صرف ایز اے نوٹس یہاں پہ اکٹھے کر دی تھی. یہ دیکھیے, بیسٹ اسمال ویریفیکیشن سروس, بیسٹ ای میل ویریفیکیشن سروس. وہ نا میرے لیپ ٹاپ سے دے بیگ میں دے اینک, ورنہ نظر کم آتا ہے آج کل, بس بہت لیٹ لیکن نظر ویک ہوتی ہے.
میری ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती पता क्या थी, शायद आपकी भी सेम है, कि हमने हमेशा जवां रहना है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमें हमारे साथी कहते थे, वालिदैन कहते थे, हर चीज़ को ज़वाल है, सर वो ये होता है ना, हम लोग मैट्री एक्सेप्ट नहीं करते। हम अपने आप को लड़के समझते हैं, लड़कियां समझते हैं, हम बड़े हो चुके होते हैं। ये कीवर्ड्स देखिए, बेस्ट ईमेल वेरिफिकेशन सर्विस, बेस्ट एम्प्लॉय मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, बेस्ट फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन सर्विस, बेस्ट एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। आप इनको सर्च करेंगे तो आपको कई ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिन वेबसाइट्स पे लगे होंगे प्रोडक्ट्स वगैरह। आप उन प्रोडक्ट्स की ऊपर क्लिक करें, जैसे मैंने नो के ऊपर क्लिक किया है, और जाके चेक कर लें कि वो प्रोडक्ट है क्या। आपको उसकी ना अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़ क्या थी, ये किस चीज़ के लिए काम करती है, तो फिर उस तरह से उसको पॉपुलर करें और साथ में उनसे रब्ता करें कि भाई आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको एज ए एफिलिएट प्रमोट कर सकूं, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, अगर उन्होंने आपको कबूल कर लिया, आपको लिंक्स मिलेंगे ऐसे जो ट्रैक किए जा सकते हैं, तो उससे जो पैसे आप कमाएंगे वो पैसे इंशाल्लाह आपको लाजमी मिलेंगे। ये कई लोगों के ज़हन में शक रहता है जब तक काम नहीं किया कि क्या एफिलिएट मार्केटिंग वाले जो लिंक्स होते हैं प्रॉपरली आपके थ्रू गई हुई सेल्स को ट्रैक करते हैं। जवाब है करते हैं। क्या इसमें स्कैम्स होते हैं? जवाब है कुछ लोग करते हैं। नेटवर्क के ऊपर स्कैम नहीं होते, कुछ लोग करते हैं। नेटवर्क्स पे ऐसे काफ़ी सारे हैं जिन नेटवर्क्स पे आप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक CJ.com, CJ.com, कमीशन जंक्शन उसका नाम है पूरा, maxbounty.com। आप इसमें ChatGPT भी सर्च करें या गूगल पे सर्च करें, कई आपको नेटवर्क्स मिल जाएंगे। Rakuten के नाम से नेटवर्क मौजूद है, शेयर ए सेल मौजूद है, peerfly.com है, ऐसे के कई नेटवर्क्स हैं, क्लिक बैंक है। आप ऐसे नेटवर्क ढूंढ के उनको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे स्कैम की चांसेस कम होते हैं। लेकिन कई बार आप ऐसा करते हैं कि किसी नेटवर्क को ज्वाइन किए बगैर आप डायरेक्ट किसी वेंडर से करते हैं। ये नेटवर्क्स क्या चीज़ हैं? एक वेबसाइट है जहाँ पे कई वेंडर्स हैं जो चीज़ें बेचते हैं, वो कहते हैं चले आप हमें ना एफिलिएट मार्केटर्स लेके दें, तो उस नेटवर्क वाले जो हैं उनको लेके देते हैं एफिलिएट मार्केटर्स। अब देखें, अगर हम लोग ये काम करें, PPC चलाएं अपनी चीज़ की, अपने कोई भी प्रोडक्ट है उसकी PPC करें, एड्स चलाएं गूगल पे, उसकी बड़ी बड़ी कॉस्ट पड़ती है उसकी, और ऑनगोइंग कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल, जब तक आप पैसे पे करेंगे ना, मशीन में पैसे डालेंगे तो मशीन काम करेगी, वरना नहीं। ऐसे ही है ना। अगर ऐसा करें, परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग से कहते हैं, परफॉर्मेंस होगी तो पैसे दिए जाएंगे आपके, वरना खर्च नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बंदे से कहते हैं भाई तू मुझे गाहक ला के दे, तो तुम्हारी इतनी कमीशन, तेरा उस पर क्या खर्चा आता है मार्केटिंग में, तू जान। तो अगर वो किसी तरह से आपकी प्रोडक्ट के गाहक ले आए तो आप उसे कमीशन दे दें, ठीक है ना। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इसमें यह भी होता है, आप शायद इसको कुछ इजी लें, ये बहुत बड़ी मार्केटिंग है जिसे कहते हैं इसकी लीड्स सेलिंग की मार्केटिंग। लीड्स खाली सेल होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पाकिस्तान में अगर किसी वकील से, किसी डॉक्टर से बात कर सके कि मुझे अपना करीना बना लो, मैं जितने बंदे भेजूंगा ना आपके पास, तो वो बंदों को आगे कन्वर्ट आपने करना है। मैं पर बंदा चार्ज करूँगा, चाहे वो ज्वाइन करें आपको या ना करें, आपके पास पहुँच जाए, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं लीड सेलिंग। अगर वो बंदा आपके थ्रू पहुँचे और डॉक्टर की या वकील की सर्विस ले भी ले, तो इसे कहते हैं सेल। अब परफॉर्मेंस तय की होती है वेंडर्स ने खुद कि मुझे क्या चाहिए। कई लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी ईमेल लिस्ट को लोग ज्वाइन करें, तो आपके थ्रू अगर सिर्फ लोग उनकी ईमेल लिस्ट को, उनके फॉर्म को फिल कर देना, तब भी पैसे आते हैं। अक्सर को आती है 50 सेंट से $2 तक पर ईमेल। तो ऐसा भी होता है। इसमें लीड्स जो है वो उसके लिए काम किया जा सकता है। आप उसके नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं, peerfly.com, maxbounty, इस पे दोनों पे लीड्स वाले काम होते हैं। अगर चीज़ें सेल करने पे पैसे मिलते हों तो फिर peerfly के ऊपर भी है, maxbounty के ऊपर भी है, शेयर ए सेल पे है, CJ.com पे है, और जो मोस्टली डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं ये है clickbank.com। तो आप इनमें से जो नेटवर्क चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे केस में ना हम नेटवर्क ज्वाइन करते हैं, लेकिन हमने लेटली कहीं ये काम किया कि बजाय कि हम नेटवर्क ज्वाइन करें, हम डायरेक्ट उस वेंडर से बातचीत करते हैं।
جیسے ابھی نو کیوب ہے نا, تو میں کیا کروں گا, میں سمپلی نو کیوب والے بندے سے نا اس رابطہ کروں گا, اس کو میں میل کرا دوں گا, کہوں گا بھائی میں مارکیٹر ہوں, میرے بلاگز ہیں, میرا کام ہے مارکیٹنگ کر کے تجھے کلائنٹس لے کے دینا یا کسٹمر لے کے دینا, تو تم ایسا کرو, مجھے میرا افیلیٹ اکاؤنٹ بنوا دو. اگر وہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو ان کا اپنا ذاتی بھی ٹریکنگ سسٹم ہوتا ہے, تو اگر وہ جتنی بڑی سائٹ ہے اتنی چانسز کم ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو چیٹ کریں گے. چیٹنگ موسٹلی لوگ نہیں کرتے. میں نے کتنے سالوں سے افیلیٹ مارکیٹنگ کی ہے, کوئی شاید مجھے ہو گئے ہیں 15 سال, اور 15 سالوں میں نا میرے ساتھ اسکیم کوئی 1 سائٹ یا 2 سائٹوں نے کیا ہے فی الحال. پہلے وہ بھی پیسے پے کر رہی تھی مجھے, کوئی $4,000 سے $5,000 پر منتھ پے کر رہی تھی, اور اب اس نے نا پیسے پے کرنے بند کر دیے ہیں. وہ شاید بندہ مر گیا ہے, یہ کیا ہوا ہے, یعنی جواب نہیں دے رہا. پہلے تو جواب دے رہا تھا, تو میں سمجھتا ہوں شاید اسکیم نہ ہو, لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں ایسے, چند لوگ ہیں, باقی لوگ نہیں کرتے. اچھا نیٹ ورک دیکھیں گے یا اچھا وینڈر دیکھیں گے تو آپ کو چیزیں مل جائیں گی. وینڈر کون سا, دیکھیں اس چیز سے متعلقہ آپ نے جو کی ورڈ چنا اس چیز کے متعلقہ جو کی ورڈز ہیں یہ آپ کو چننے چاہیے تھوڑی سی میڈیم کمپٹیشن. جب آپ AHRFS سے کی ورڈ چنتے ہیں نا, تو آپ کو چاہیے کہ ایسے کی ورڈ چنیں جن کا سرچ والیوم تھوڑا سا بڑا ہو, لائک کوئی 3, 4, 5 ہزار 10 ہزار, اور ان کی جو کی ورڈ ڈیفیکلٹی ہے وہ آپ کی 30 سے 50 تک اکثر ہو. ان کو رینک آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. اور رینکنگ کے لیے آپ کو بتاؤں کہ چند چیزیں نوٹ کر لیجیے گا جو کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے. جتنے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یہاں پہ رینک کرنا آسان ہوتا ہے, یہاں پہ کمپٹیشن ٹف نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے تیار کرنا ہے کہ ہم کس کنٹری میں آتے ہیں. میں ایک بات بتاؤں گا صرف کہ پاکستان میں رینک کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میٹھی کھیر ہے. نیکسٹ, اس میں انڈیا کے اندر کچھ کمپٹیشن آتا ہے تھوڑا سا, اگر بنگلہ دیش کے اندر دیکھیں گے کچھ کمپٹیشن آتا ہے. اس کے بعد آگے جائیں گے یورپ کی کنٹریز میں, کئی ایسی کنٹریز ہیں کمپٹیشن بڑا کم ہے, خاص کمپٹیشن نہیں ہے. آپ کو نا یورپ کے جو ٹاپ کی کنٹریز ہیں ان میں, یا جو USA کینیڈا ہے, ان کے اندر آپ کو کمپٹیشن کافی ملے گا. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ جن ملکوں میں کمپٹیشن کم ہوتا ہے تو اس ملک کے اندر رینک کرنا آسان ہے. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. نمبر 2, اگر آپ کا کنٹینٹ جو ہے ونر کنٹینٹ ہے, دیٹ مینس کہ وہ ایز اے ایڈیٹر کی کوئی بندہ دیکھے تو اس کو اچھا لگے, ایز اے ریڈر نہیں, ایڈیٹنگ کی کوالٹی پہ پورا اترتا ہو, تو آپ اس کے لیے اچھا رائٹر لیں گے, وہ کام کر دے گا. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں چیٹ GPT سے کہ بھائی یہ لو میرا آرٹیکل اور چیک کر کے بتاؤ اس میں کیا غلطی ہیں. چیٹ GPT بتا دے گی. اس کے لیے میرے پاس وہ ویڈیو لگی ہوئی ہے YouTube پہ چیٹ GPT کے متعلقہ کہ کیسے کنٹینٹ چیک کرنا ہے آپ نے. تو بڑا سمپل ہے, فری اکاؤنٹ ہے, چیک کر لیجئے, تو آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ کنٹینٹ یہ کیسا تھا, کوئی غلطی ہے اس میں جو ٹھیک کرنے والی ہے. اگلی چیز یہ ہے, جن نشز میں کمپٹیشن کم ہو تو ان میں ڈیفینیٹلی آپ ون کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی چیز سیل نہ ہوتی ہو, وہ ویسے کی ورڈ سرچ کیا جا رہا ہو, فار ایگزامپل بیسٹ ٹورنٹ سائٹس, تو اس کا کمپٹیشن اگرچہ نظر زیادہ بھی آتا ہو تب بھی کم ہوتا ہے کسی کمرشل چیز سے. 3 پوائنٹس ہو گئے. نمبر 1 پوائنٹ کہ کنٹریز کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں کمپٹیشن کم ہے, ڈیفینیٹلی ٹاپ ٹیئر کنٹریز میں کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے. نمبر 2, اگر کی ورڈ جو ہے کمرشل اگر ہوگا تو کمپٹیشن زیادہ ہوگا, اگر نان کمرشل کی ورڈ ہے کمپٹیشن کم ہوگا. تو نان کمرشل کی ورڈز آپ کو ٹریفک دے سکتے ہیں لیکن آپ کو کلک کے لے کے فائدہ نہیں پہنچے گا. آپ کو کمرشل کی ورڈز کرنے ہیں, اور اسی لیے کرنے ہیں کہ آپ کی جو پیراسائٹ ہے رینک کر سکے. آپ کی ذاتی سائٹ پہ اتھارٹی نہیں تھی, تو وہاں پہ نا 30 سے 50 والی KD والی جو اکثر جو ہوتی ہے کی ورڈز, یہ گڈ ہیں. یہ پوری لسٹ آپ سے شیئر کر دوں گا, آپ نے پوری لسٹ کو باری باری چیک کرنا ہے اور اس طرح کے نئے آئیڈیاز نکالنے ہیں کہ اور کون سی پروڈکٹ ہوتی ہیں. جس ایک چیز کو چن لینا, اس چیز کے متعلقہ آپ نے پروڈکٹس نکالنی ہیں اور ساتھ میں سیمپل لوگوں کے نکالنے ہیں. آج اگر آپ یہاں پہ لرن کرنے کے لیے آئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز لازمی سیکھیے گا. جو بندہ آپ سے کمپیٹ کر رہا ہے یہ بندہ آپ کا استاد ہے, یہ دشمن نہیں ہے. یہ رویہ ہمارا, آپ نے یہی لرن کرنا ہے. ہمیں پاکستانیوں کو نا یقین کریں دکھ ہوتا ہے, یار وہ کیوں کر رہا ہے, یار وہ تھوڑا سا نیچے ہوتا, یار ہم اوپر ہوتے, ایسے ہم کرتے ہیں. جو بندہ کمپیٹ کرتا ہے آپ اس سے لرن کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں میں نے جتنے پیجز نوٹ کیے ہوئے ہیں
हम उसको रिवर्स इंजीनियर करते हैं। ये रिवर्स इंजीनियर करना भी शुरू कीजिए। नंबर 1, ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढिए, ऐसे ऐसे मौज़ूआत ढूंढिए जिनमें पोटेंशियल हो सकता है कि चीज़ें हम ढूंढ के उनको प्रमोट कर सकते हैं। नंबर 2, जो जो पेजेस मिलें किसी और के रैंक किए हुए, उन पेजेस को नोट कर लें, उनको ना पढ़ना शुरू करें। फिर उन्हीं के अंदर देखें प्रोडक्ट्स भी लगी होती हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ किया हमें चाहिए थी ये वाली जो बेस्ट एपिटाइट सप्रेसेंट है, जो भूख को दबाने वाली चीज़ें, ऐसी दवाई, तो हम कहेंगे कहाँ से ढूंढें? 5000 चीज़ें लगी हैं वहाँ पे, हम बेस्ट के नहीं कहें। तो आप एक काम करें, कीवर्ड सर्च करें, टॉप के 3-4 आर्टिकल पढ़ें, उनके सब के प्रोडक्ट्स नोट कर लें, ये टॉप की होंगी। और आपको फिर आसानी हो गई कि आपने टॉप की प्रोडक्ट्स ढूंढ भी ली उस निश में। अब अगला काम है उनसे रब्ता करना। तो इनमें से कईयों से आप रब्ता करेंगे, जवाब नहीं देंगे वो। कई लोगों का आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ से करूँ। उनके नॉर्मली नीचे ना एफिलिएट्स का बटन होता है, आप देखिए। अगर मैं यहाँ से नो क्यू वाली जो खोली थी मैंने वेबसाइट, अगर मैंने यहाँ क्लिक करके मैंने किसी प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो उसकी वेबसाइट पे पहुँच गया। इसके नीचे जाके चेक कीजिए, आपको यहाँ से मिल जाएंगे इसके, कहीं ना कहीं इसने लिखा होता है एफिलिएट्स कैसे ज्वाइन करें। अगर इसने ना लिखा हो तो फिर ये किसी नेटवर्क के थ्रू कह रहा है। अगर ये ना हो तो आप एक काम कीजिए, उसके चैट में जाइए, उसके बॉटस में जाइए, उसका कॉन्टैक्ट्स निकालिए, उसे मेल डालिए, उससे कहिए भाई आपकी जो मेडिसिन है बड़ी कमाल है यार, मैंने देखा टॉप की है, मैं भी मार्केटर हूँ, तो मैं काफ़ी चीज़ें ऐसे हेल्थ की सेल कर रहा हूँ। उस बंदे को इंटरेस्ट उसका बढ़ाने के लिए काम कीजिए, उस निश के मतलब बातें कीजिए। उसे कहें पहले मैं ऐसे निशों में हूँ हेल्थ में, मेरा एक्सपीरियंस है कि कैसे कन्वर्ट करना है, तो मेरा ख्याल है अगर मुझे आप एफिलिएट अकाउंट दोगे हम गुड सेल कर सकेंगे, ये पार्टनरशिप अच्छी होगी। तो उसको कॉन्टैक्ट अस में उससे रब्ता कीजिए, या उनका ये चैट जो है यहाँ से रब्ता कीजिए, वो आपको राइट लिंक दे देंगे आपको या कुछ और, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो कई ऐसी वेबसाइट होंगी जिनको आपने शायद क्लिक करेंगे उनके नीचे बटन मिल जाएगा एफिलिएट का, अक्सर साइटों के नीचे होता है। ये देखें, इसको भी चेक करते हैं, अगर लिंक इसका मिल जाए तो फिर आ गया है। ये देखें एफिलिएट्स, क्लिक करें और ये देखें वो साथ बता रहे होंगे। आपको लगता है कि यार पता नहीं मुझे कोई एज एफिलिएट कबूल करता है कि नहीं करता, और उनको लगता है कि भाई मुझे काश एफिलिएट मिल जाए। ये ऐसे ही है जैसे लड़की वाले परेशान हैं कि हमारी लड़की को अच्छा रिश्ता मिल जाए, और लड़के वाले भी उतने परेशान हैं आजकल। मसला सिर्फ ये है राइट पीपल को ढूंढ के मैच करना। अगर आप अच्छे मार्केटर हैं, आप उनके लिए सोना होते हैं। आप जानते नहीं सर शायद क्या करेंगे आपके साथ। वो आपको कई बार एफिलिएट मैनेजर देंगे जो आपके काम में आपकी मावनत करेगा। आप उनसे पूछें भाई आपका कौन सा लैंडिंग पेज है जो ज़्यादा कन्वर्ट करता है। लैंडिंग पेज फॉर एग्जांपल, ये पेज जो पहले हमने खोला था इसे कहते हैं लैंडिंग पेज, कि जब क्लिक करके आपके आर्टिकल में से लोग पहुंचेंगे तो उनके किस पेज पे लैंड करेंगे। तो आप उसे कहते हैं भाई मुझे अपना ना बेस्ट परफॉर्मिंग लैंडिंग पेज दो, ठीक है ना। आप उसे कहते हैं भाई मुझे बताओ आपके पास जो लोग जो आ रहे हैं ये नॉर्मली किस किस तरह के इस्तेमाल में आते हैं, कोई रिसर्च की है आपने, तो मुझे अपनी कुछ रिसर्च भी दे दो। वो एफिलिएट मैनेजर्स आपको रिसर्च देते हैं, आपसे कहते हैं भाई ये लो रिसर्च, और अगर आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो तो कर लो। फिर आप उसे एफिलिएट मैनेजर को अपने जो प्रोसेस है दिखा भी सकते हैं कि मैं फ़लाँ काम कर रहा हूँ, ये देखो ज़रा ये काम ठीक है। अब मेरे साथ ना कई एफिलिएट मैनेजर्स हैं जो राब्ते में रहते हैं कई कंपनियों के, क्योंकि एक अरसे से हम काम कर रहे हैं, तो कोई स्काइप पे है, कोई फ़लाँ जगह पे है, कुछ फ़लाँ है। अभी एक कंपनी थी जिसको हम प्रमोट कर रहे थे पहले, और वहाँ से ना अब काफ़ी अच्छी इनकम, काफ़ी कमाते रहे हम लोग। और यकीन करें इस काम में ना मज़ा ये है कि अगर आपका एक तुक्का चल जाए इसमें, जिसके चलने के चांसेस काफ़ी सारे हैं, ठीक है ना, तो फिर मोस्टली आप बैठे होते हैं अक्सर, और 7-8 माह साल तक आमदन आ रही होती है। तो वो आमदन आई, इस दौरान में सुकून से बैठी, जब दिल किया 1-2 और लगा दी, तो फिर अगले काम चलते रहते हैं। और ये हम लोग जो है काफ़ी कसरत से लगवा रहे होते हैं, छोड़ते नहीं इनको। जो है ना मौका मिलता है कहते हैं भाई ये लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो, और कुछ को खुद से आउटरीच भी करते हैं। मेरे राब्ते के अंदर काफ़ी बड़ी साइटें मौजूद हैं जिनकी मैं स्पॉन्सर पोस्टें खुद लगवाता हूँ, और जो ना मिल रही हूँ किसी और बंदे से सर्च करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए आउटलुक इंडिया, आपके हमें है गुफरान, मैंने नहीं इसे आउटरीच किया हुआ है, आपने भी नहीं किया। बड़ा सिंपल, आप लिखें गूगल में सर्च करें गेस्ट पोस्ट ऑन outlook.india.com,
آپ کو پیپل آور کے پیج مل جائیں گے, وہاں جا کے دیکھیں $2 کی پوسٹ ہے, ان سے بائی کر لیں, پیسے پہ کریں اس کے, بھائی میرا کنٹینٹ ہے یہ لگا دو, اسی سے کہہ دیں اچھا کنٹینٹ لکھ دو, لیکن وہ لکھتے ہیں 500-700 ورڈز والے, آپ نے کہا میرا کنٹینٹ اس طرح کا ہونا چاہیے, میں ایکسٹرا پے کر دوں گا, تو ان سے کروا لیں. آپ خود نوٹ کریں گے کتنی ٹریفک میں توقع ہے. فار ایگزامپل اگر پاکستان کے اندر اگر بات اب کرتے ہیں اور بزنس کے متعلقہ بات کرتے ہیں, تو میں آپ کو تقریباً شورٹی سے بتا سکتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویب سائٹ جو ہے اس میں کافی اتھارٹی بن چکی ہے. ہماری ذاتی ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ کنٹینٹ لگواتے ہیں تو رینک کرتا ہے, وہ پاکستان میں رینک کر سکتا ہے. ہماری اور بھی ویب سائٹس ہیں جو انڈیا میں رینک کرتی ہیں, وہاں بھی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں, کچھ رینک کرنا ہوتا ہے وہاں پہ رینک کر لیتے ہیں. کچھ ویب سائٹس ہیں جو ہماری کم طاقت ہے, کیونکہ امریکہ میں باقی کنٹریز میں کمپٹیشن کافی ہے, تو ہم کئی آرٹیکل لکھ کے اپنی ذاتی سائٹ پہ ہی لے کے آ رہے ہوتے ہیں. یہ جو ویب سائٹس ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کرنا مشکل ہے ہمارا, یہ اتنی بڑی ویب سائٹس ہیں. دوستو تھوڑا سا دوبارہ ریکیپ دوں اور ریکارڈنگ اس کی ختم کرتے ہیں اور ساتھ میں سوال شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ریکارڈنگ بھی لینتھ اس کی نہیں ہوگی, آپ کو کلپ اس کے سارے یہاں سے ایڈیٹنگ ہو کے پراپرلی لیکچر ٹائم مل جائیں گے, ان کو استعمال کیجیے گا. اور جو آپ کا سیشن ہے یہ سوالات والا, یہ بھی چل جائے گا, چونکہ ٹائم ہمارے پاس 30 منٹس ہے, مزید 3:30 پہ ہم نے آف کرنا ہے. میں ریکال کروا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات ہے کہ پیراسائٹ ایس یو ہے کیا. تو پیراسائٹ ایس یو ایسی ہے جس میں گیسٹ پوسٹیں یا اسپانسر پوسٹیں انوالو ہوتی ہیں. ہم کسی اور بڑے بلاگ کے اوپر اپنا آرٹیکل لگواتے ہیں, لیکن لنک کے لیے نہیں لگواتے ہیں اس کو رینک کرنے کے لیے, کہ ان کے اوپر لگا ہوا بلاگ پوسٹ ہمارا رینک کر جائے گوگل میں. تو اس کو ہر طرح سے ہم اس طرح سے اپٹیمائز کرتے ہیں اچھا کنٹینٹ کہ وہ رینک کرے. نمبر 2, ہم کسی ایسی نیش کے متعلقہ کنٹینٹ کرتے ہیں جس نیش کے اندر چیزیں بکتی ہوں, چاہے وہ ڈیجیٹل پروڈکٹس ہوں چاہے فزیکل ہوں. اگر ڈیجیٹل پروڈکٹس ہوں گی تو چاہے وہ آل اراؤنڈ دی ورلڈ چاہے سیل کریں, اگر فزیکل ہوں گی تو وہ لمٹ بھی ہوگی شاید کہ فلاں کنٹری کے اندر سیل کریں, جو چیز آپ نے ڈھونڈی ہوگی. تو بیٹر ہے کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈیں جو یا تو ڈیجیٹل ہوں یا پھر فزیکل ہوں, تو اس میں موسٹلی ڈیمانڈ امریکہ, کینیڈا, ان کنٹریز میں ہو. اس کے بعد نیکسٹ کام کریں کہ آپ نیش جب آپ چن لیں, وہ نیش چن کے اس کے متعلقہ پروڈکٹس کی ریسرچ کریں, اپنے کمپیٹیٹرز کے پیج کو ریسرچ کرنا شروع کر دیں, انہیں کو دیکھیں وہ کر کیا رہا ہے, انہیں کو دیکھیں ان کے کن کن کیورڈز پہ رینک کرتا ہے, انہیں میں سے کیورڈز نکال لیں. AHRF ٹول جو ہے اس کو لیں, اس کے اندر وہ ان کا آرٹیکل پٹ کریں, اس آرٹیکل کے سارے کیورڈ نکال لیں. میں نے فی الحال outlook.india.com ڈالی تھی تاکہ پوری سائٹ کے کیورڈز نکل آئیں. آپ جب ایسے کمپیٹیٹرز ڈھونڈ لیں تو ان کے وہ پیجز ڈالیں تاکہ ان پیجز کے اسپیسیفک کیورڈز نکل آئیں. اس کے بعد آپ پروڈکٹ چنیں, آپ کے کمپیٹیٹر کے پاس موجود ہیں, وہ ان کے کلک کریں, نوٹ کر لیں, ہر ایک چیز کی نوٹس بنائیں ایکسل شیٹ میں. میرے کمپیٹیٹر کون ہیں, میرے جو ہے پروڈکٹس کون سی ہو سکتی ہیں, فلاں پروڈکٹ کتنے بجے کمیشن دیتی ہے, تو میں نے کس کو سائن اپ کی ریکویسٹ سینڈ کر دی ہے. جب سب کچھ مکمل ہو جائے, آپ ایز اے ایفیلیٹ اس سے سائن اپ کر چکے ہوں, پھر ایک اچھا آرٹیکل تخلیق کیجئے اور رابطہ کیجئے ایسی ویب سائٹ سے جس کی اتھارٹی اچھی ہو, جس میں سے آسان سائٹ یہ والی ہے. اگر ایک اور ویب سائٹ ہے SF ویکلی, LA ویکلی, یہ ویب سائٹ جو ہے $200-300 تک لیتی ہیں اکثر. اگر یہ 3 دن تک ان کی پوسٹ ان کے ہوم پیج پہ رہے گی, تو اگر 6 دن ہوگی تو $500 لیتی ہیں اس کی. تو ایسے ڈفرینٹ لوگوں سے رابطہ کر کے دیکھیں کہ آپ ان کی چارجز کیا ہیں, کنٹینٹ لگوا کے دیکھیں. اور کنٹینٹ کے اندر آپ جب پروڈکٹس دیں نمبر 1 فلاں فلاں, تو اس کے ساتھ لنک لگائیں فلاں اپنا افیلیٹ لنک. اس سے جب لوگ کلک کریں گے اسے پڑھنے والے, تو وہ آپ کو خاطر خواہ فائدہ پہنچے گا. نمبر 2, اس میں سے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں, ان بڑی ویب سائٹس کی اپنی ریڈرشپ ہوتی ہے, ان کی اتھارٹی ہوتی ہے, ان کے پاس ای میل لسٹ بھی ہوتی ہے, اور آپ ان کو تھوڑا ایکسٹرا پے کر کے ان کے سوشل میڈیا پہ لگوا بھی سکتے ہیں کہ بھائی تیری ویب سائٹ پہ میری پوسٹ لگ چکی ہے, اس کو اب سوشل میڈیا پہ شیئر کر دو, اس کو اب ای میل کے اندر بھیج بھی دو. تو پوٹینشلی کافی سارے لوگ اس کو واچ کرنے والے ہوں گے, پڑھنے والے ہوں گے. یہ تھا اس کا ریکیپ, اور ساتھ میں تھوڑے سے سوالات شروع کرتے ہیں. میں ریکارڈنگ اب آف کرتا ہوں اور کرتے ہیں جناب سوالات. جی دوستو, آپ بتائیے. میں سچ بتاؤں,
مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے ایس یو سیکھتے کیسے ہیں. میری سب سے بالاتر ہے. میں خود سکھا رہا ہوں, میں پریفر نہیں کرتا. میں کبھی بھی لوگوں سے یہ نہیں کہتا میرے کورس ہی کیجیے. مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے اگر وہ سیلف موٹیویٹڈ ہیں ان کے لیے اتنا کنٹینٹ پڑا ہے نیٹ پہ, حد ہے. دوسری بات ایک اور ہے, اگر سرچ انجن آپٹیمائزیشن شروع کرنی ہے تو آپ نے نا کہیں سے کوئی اگر گوروں کا کورس کہیں پراپرلی لیں گے جو اچھے والا ہوگا $2-3 ہزار کا ملے گا. اس سے بہت اچھا ہے آپ نا $1,000 6 ماہ کے اندر خرچ کر لیں, $200 کر کے $100 کر کے اپنی ذاتی سائٹ شروع کریں. وہ سائٹ ہی آپ کو سکھائے گی کہ ایس یو ہوتی کیا ہے. پتہ کیوں؟ جتنے لوگ ایس یو کر رہے ہیں نا, اندازہ کریں گے لوگ کسی اور کے ایس یو کرتے ہیں. اگر ان کو یہ رستے پتہ تھے اتنے مال کمانے والے, تو بھائی پھر ایسے کام کیوں نہیں کرتے جن سے پیسے کما لیں. مثلا میری سمجھ سے بالاتر ہے کوئی بندہ مجھ سے $500,000 لے پر منتھ اور میری سائٹ کی ایس یو کرے اور وہ ایس یو جانتا بھی ہو. اگر مجھے آتی ہے ایس یو, میں کیوں کروں گا کسی اور کی؟ جب تک میرا اس میں شیئر نہیں نہ ہوگا میں نہیں کروں گا. میں کسی بندے کے 2 طرح سے کام کرتا ہوں. اگر کسی کی ایس یو کرنی پڑ جائے, نمبر 1 مجھے وہ منتھلی بیسس پہ پیسے پہ کرے, نمبر 2 میرا شیئر ہو اس میں. چونکہ مجھے آتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, مجھے آتا ہے میں نے اس کو بھی اس کی کشتی بھی انشاءاللہ چلانی ساتھ میں مل کے, تو پیسے اچھے ہونے چاہیے. لہٰذا جو لوگ مارکیٹ میں موسٹلی ایس یو سروس سیل کر رہے ہوتے ہیں یہ موسٹلی نہیں جانتے کہ ایس یو کیا ہوتی ہے. آپ لرن کرنا چاہتے ہیں, ایک سائٹ شروع کریں. یہ ایک سائٹ آپ کے رستے کھول دے گی جو کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں کھولے گا, نہ میرا نہ کسی اور کا. اور کوئی سوال کسی دوست کا؟ جی جی مائک پکڑ لیجیے تاکہ سوال آپ کا ریکارڈ ہو جائے گا. آج سر کویشچن میرا یہ ہے کہ جیسے میں نے سر کو کال کی تھی کہ سر میں ٹولز بائی کرنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس موز, سیمرش اس قسم کے ٹولز ہیں لیکن AHREF نہیں چل رہا, کافی سسپینشنز آ رہی ہیں اس میں. تو سر اس کا کوئی سیکنڈ آپشن, میں نے ای میل بھی کی تھی ان کو کہ کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سننے والی ہے. ہم لوگ انتہائی پریشان ہیں اس وقت کہ جی بابر جو کام کر رہا ہے اس کا ڈیٹا اس کی نئی ورژن بن چکی ہے اور ہم لیٹ ہیں. اس لیٹ ہونے کے دوران میں اس نے پرائسز چینج کر دی ہیں. اب اندازہ کیجیے گا ہم لوگ اگر فرض کیا $20 میں اگر کسی کو 500 سائٹیں چیک کرنے دیں تب بھی ہمارا لاس ہے, اس میں ہمارا لاس ہو رہا ہے اس میں. اتنی مہنگی انہوں نے کر دی ہے. پہلے ہم لوگ کیا کر رہے تھے, ان کے جو پلان تھا $500 میں ہم $2 لاکھ سائٹیں چیک کر سکتے تھے. اب ان کے پلان میں $1,000 میں 40,000 پرائز بھی ان کی بڑھ چکی ہے اور باقی بھی. اس کے ساتھ انہوں نے ایک کام کیا تھا کریک ڈاؤن. جو لوگ بھی ان کے اکاؤنٹس لے کے آگے کئی لوگوں سے شیئر کرتے ہیں جسے کہتے ہیں گروپ بائی, ان کے خلاف کیا کریک ڈاؤن. اب ان کو خود مصیبت پڑی ہے کہ کبھی وہ مینیج ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. بالکل, اس لیے یقین نہیں کر سکتے بھائی آپ اگر ان گروپ بائی لیتے ہیں تو کبھی چلے گا کبھی نہیں چلے گا. سر اس کا پھر بیسٹ آپشن یہی ہے کہ جی برابر پہ آپ جائیں اور کریڈٹس کو پرچیز کر لیں. ابھی نہیں ہے بیسٹ آپشن. سائٹیں لینے کے لیے ٹھیک ہے لیکن انشاءاللہ ود ان 1 منتھ اس کا بیسٹ آپشن یہ ہوگی. پرائس اسی پہ کرنی پڑے گی لیکن اس کے اندر ٹولز بہت سارے آ رہے ہیں جو آپ کو فائدہ پہنچائیں گے. اور ایک اور چیز جو اس میں آ رہی ہے وہ بہت کامیاب چیز انشاءاللہ ہوگی. ہم اپنا ذاتی پلیٹ فارم لے کے آ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑے بجٹ کے ساتھ اس میں کام کرنے والے ہیں جس میں باہر کی کلائنٹس ہم لے کے آئیں گے اور یہ پیراسائٹس اور باقی اور چیزیں کثرت سے استعمال کریں گے باہر. ہمارے نیٹ ورکس ہیں وہاں سے کلائنٹس ہم لے کے آئیں گے. ہمارا اپنا ایڈ سی ٹائپ کا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پہ آپ کلائنٹس مل سکیں گے. اس میں اور بھی فیچر آ رہے ہیں جو بندے جوائن کریں گے ان کی فیچر جو ان کو انشاءاللہ کافی فائدہ پہنچائیں گے. فی الحال جی بابر ریکمینڈیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اور کیا سوال کسی دوست کا؟ جی جی سر جو اس پہ جو وینڈرز کی لسٹ ہے جی برابر پہ اور جو کلائنٹس ہیں وہ بھی ان کی فی الحال ریکمینڈیڈ نہیں ہے. یہ ریکمینڈیڈ ہے. یہ ریکمینڈیڈ ہے. اگر آپ ان کو رائٹلی استعمال کرتے ہیں تو ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان میں نا آپ کسی بندے کو نا ایک ہیرا پکڑا دیں تو وہ اس کو پتہ نہیں چلنا ہیرے کا مصرف کیا تھا. جی سر. اس نے کہنا شیشہ یہ ہے یہ لے ایسے. یہ مسئلہ ہوا ہے. ہم نے یقین کریں کہ ڈیٹا جو نکالا ہوا ہے نا اس ڈیٹا کو نکال کے ہم نے اس کو خود استعمال نہیں کیا. ہم نے یہ 500 کریڈٹس اس لیے رکھے تھے کہ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جس کے پاس ساری سائٹیں جا سکیں اور اس کی بزنس ٹائپس اور باقی سب کچھ جس کو بتایا گیا وہاں پہ جی بابر میں اس کی ویڈیوز ہیں
کہ ان کو ایسے انٹیلیجنٹلی استعمال کریں. یس سر. آگے اگر آپ اس کی رائٹ کمپین کرتے ہیں, آپ کو پتہ اگر رائٹ کمپین کیسے کرنی ہے تو کام چل جائے گا. ای میل مارکیٹنگ کا میرا کورس تھا چھوٹا سا, آپ نے شاید دیکھا ہو. آپ نہ مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ ہے سیل نہ کریں, سیل ہونے دیں, سیل نہ کریں. آپ اس میں دیکھیے, میں جب ای میلز کر رہا تھا لوگ کہتے ہیں رزلٹ نہیں آتا. دسمبر میں لوگ جاب نہیں دیتے, اور میرے 19-20 لوگ دوست بن چکے ہیں. تو میں خود ان کو سیل نہیں کرنا چاہ رہا تھا, میں نے نہیں سیل کیا, لیکن وہ تیار تھے. میرے پاس نا وقت نہیں تھا کہ میں یہ چیزیں سیل کروں, کچھ اور بیٹر کاموں میں انوالو تھا. لیکن وہ لوگ ریڈی تھے. ان میں سے ایک بندہ میری سائٹ بائی کرنا چاہ رہا تھا. جی سر. تو وہ میتھڈ دیکھیے گا, اگر آپ جی بابر کا ڈیٹا بزنس والا استعمال کرتے ہیں کلائنٹس کا, اور ساتھ میں آپ اگر وہ ای میل سیکوینس استعمال کرتے ہیں جو میں استعمال کر رہا تھا, ایسے کہ بنا کے, جس میں اس کو سیل نہیں کر رہا, آہستہ آہستہ اتھارٹی اپنی شو کروا رہا ہوں کہ میرے پاس نالج ہے بھائی, تمہیں فائدہ اس کا پہنچے گا. تو جب یہ کام کرتے ہیں تو وہ جناب جو لوگ متاثر ہوتے ہیں, بائی کرتے ہیں. ہاں سر, میں ملتان سے بلانگ کرتا ہوں. تو ہم نے آپ کو, میں نے تو اکثر ہی آپ کو آف لائن ہی دیکھا ہے سر. آج فزیکلی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو بڑی خوشی ہو رہی ہے سر. چلیے بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو سر, تھینک یو. ٹھیک ہے. وہاں پہ دوست دو ہمارے ہیں, تنویر نانلا ہیں, تو ساتھ میں عمر علی ہیں, عمر اقبال, اور ایک اسپر علی دوست, تینوں جو ہیں ایس میں کام کر رہے ہیں. اور کسی دوست کا سوال ہو, ابھی ہیں کوئی 20 منٹس. جی جی. ویسے رینڈملی کویشچن ہے, ویسے بھی میں آپ کا شاگرد ہوں, آپ گرو ہیں ہمارے. یعنی کہ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے آپ نے جو لیکچر دیا ہے پیراسائٹ ایس ای او کا, اس میں سے کتنے لوگ ہیں جہاں پہ جن کی اپنی ڈومینز ہیں یا کام کر رہے ہیں, یا ابھی یہ انیشیل اسٹیج پہ ہیں؟ اگر یہ انیشیل اسٹیج پہ ہیں تو میرا خیال ہے اگر ہم ابھی ویب سائٹ اسٹارٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہم جنرل بلاگ اسٹارٹ کرتے ہیں, تو اس کے بعد اگر جنرل بلاگ ہم رینک کر پاتے ہیں پھر ہی ہم جا کے ایفلیٹ کی طرف موو کرتے ہیں, پھر ہم جو ہے پروڈکٹس کے لنکس لگاتے ہیں, پھر جا کے ہم فلپ آپ سے سیل کریں گے. لیکن اگر یہ بچے جن کی ہیں, ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ چل جائے گا نا اس ٹائم کتنے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو ویب سائٹس پہ کام کر رہے ہیں, یا جن کے, اور جو ویب سائٹ پہ کام کر رہے ہیں کیا وہ فری لانسنگ سے پہلے انہوں نے یہ چیز کی ہوئی تھی. جیسے آپ بہت ہائی اتھارٹی سائٹس کی بات کر رہے ہیں, پچھلے دنوں میں نے بھی پوسٹ لگائی تھی جے پوسٹ پہ, آئی تھنک 750 کی ہے یہ پوسٹ, تو وہ یہ ہائی اتھارٹی ہے. ہم تو اگر یہ سب جیسے ہم سب بچے ہیں, اگر ہم سٹارٹ میں ہی پریمیم سائٹس کی طرف جاتے ہیں, یہ تو بہت کوئکلی رسپانس نہیں کرتی جیسے جنرل بلاگس کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک بار آپ کو نا اوور ویو لینا چاہیے کتنے لوگ ہیں جن کی اپنی ڈومینس ہیں, تو پھر ان کو آپ ایک یہ سجیسٹ کریں, جیسے میں بھی اپنی ڈومینس پہ کام کر رہا ہوں, میرے بھی جو ہے 50+ بلاگس ہیں, اس پہ ہم کام کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے. کچھ ڈومینس میری رینکنگ پروسیس میں نہیں ہے تو ہمیں پتہ چل جائے کہیں ہم غلط تو نہیں ہیں, اور ان کو بھی پتہ چلے گا جو ڈومینس جنہوں نے اسٹارٹ کی ہوئی ہیں, پھر وہ جو اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ایک وہ پروسیس پتہ چل جائے گا, اور جو بھی نہیں کر رہے تو وہ امیزون یا وہ ایفلیٹ لنکس کی طرف جاتے ہیں, وہ تو ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. تو میں کہہ رہا ہوں اس پہ تھوڑے سے آپ روشنی ڈال دیں, آسانی ہو جائے گی, پتہ بھی چل جائے کتنے لوگ جو ہیں فری لانسنگ سے یا GBOB سے ارننگ بھی کر رہے ہیں. جی جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے شاید پچھلا جو لیکچر مس کیا ہے, آپ نے یوٹیوب پہ ہے دیکھا نہیں تھا. ہم نے بلاگنگ پہلے بات کر چکے ہیں. اصل میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ڈفرینٹ موضوعات پہ بات کریں, اور GBOB کو اب نا تھوڑا سا پیچھے چھوڑ دیں. پیچھے کیوں چھوڑ دیں, اس پہ کنٹینٹ کافی سارا ہو چکا ہے, اور 4 سال تک لوگ سوال ہی اس کے کرتے تھے. تو ہم کچھ اور چیزیں دیکھیں, ہر بندہ ہر کام نہیں کرنا چاہتا. تو اگر اب جو یہ سارے دوست جو آئے ہیں ان کی چوائس یہ ہے, یہ ایک گڈ تھنگ ہے کہ ان سے یہ پوچھنا کہ کیا ان کی ذاتی ویب سائٹ ہے, کن کن دوستوں کی ذاتی ویب سائٹ ہے. ایک دوست ہیں, 2 3, اور کیا وہ رینکڈ ہے, رینکنگ ہو رہی ہے اس کی, کتنی ٹریفک ہے اس کی, 5000 پر منتھ. گڈ کلکس ہے, گڈ ہے یہ. اور DRDA کتنا ہے اس کا, چیک نہیں کیا, اس کو چیک کیجیے گا. آپ کی سائٹ پہ کیا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ کے ٹھیک ہے, پورٹ فولیو ویب سائٹ ہے. اچھا دوسری بلاگنگ والے نہیں ہیں, کیا سیل کر کیا بتاتے ہیں وہاں پہ, آپ کی نیش کیا ہے, ویب ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی اچھا ہے. لیکن ساتھ میں نا پھر بلاگ سٹارٹ کرنا چاہیں, فرض کیا بلاگ بھی سٹارٹ کر لیں, لیکن میری ریکمنڈیشن کیا ہے,
रिकमेंडेशन ये है कि दुनिया में ना सारे लोग एक टाइप के नहीं होते। देखिए हमारे पास हर बंदा जो GBB कोर्स करता है ये उसमें काम नहीं करता, वो एक एक्स्ट्रा स्किल सीखता है, उसमें काम नहीं करता। तो उनको चाहिए क्या, जिन लोगों के पास पैसे, रिसोर्सेज या फ्यूचर की प्लानिंग होती है, इनकी सोच डिफरेंट है, ये डिस्क्रीट काम नहीं करते। फॉर एग्जांपल गेस्ट ब्लॉगिंग के अंदर काम करना और खुद से वो कुछ पैसे कमाना। नंबर 2, कुछ लोगों का शौक है ब्लॉगिंग करना। ब्लॉगिंग डिफरेंट चीज़ है, खुद से ब्लॉगिंग करना। उनके गोल्स होते हैं कि हम कहीं कुछ पैसे कमाएंगे इससे, गेस्ट पोस्टिंग से या एडसेंस से या फिर मार्केटिंग से। एक वो तबका है जो तबका चाहता है कि हम आज अगर कुछ ऐसा स्किल लर्न करें, जिस स्किल के लर्न करने के साथ हम कुछ पैसे अगर राइटली इन्वेस्ट करें। मेरा एक ख्याल पता क्या, देखिए फ़र्ज़ किया गुफरान, अगर एक बंदा ये 7 से 8 पोस्टें लगाए और ज़ाया भी हो जाएं, तो गारंटीड है कि अगली उसकी पोस्ट वो लगनी है, उसने किसी और काम को मुड़ के नहीं देखना। इस सारे प्रोसेस में कितना खर्चा आता है आपका, शायद $1000-2000 जो किस्तों में लगाना पड़ता है। तो वैसे ऐसे भी कम, क्योंकि आपकी बड़ी चांसेस हैं, पहली पोस्ट हिट होने की चांसेस हैं। आपको इतना मसला नहीं है कि वो हिट ना हो, चांसेस काफ़ी हैं। कीवर्ड सर्च अच्छी करेंगे, बाकी चीज़ें अच्छी करेंगे, चांसेस काफ़ी हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर ये काम करके 1 या 2 के अंदर आपने कुछ कमा लिया, तो अब अंदाज़ा कीजिएगा ब्लॉगिंग कहाँ रह गई है। ये तो सीक्रेट वेपन है। और बाकी जो दोस्त सारे ना काफ़ी पहले लेक्चर ले चुके हैं। आज का ना मौजू प्लान किया था कि हम कुछ थोड़ी सी सीक्रेट चीज़ पे बात करें। ये सीक्रेट चीज़ पहले भी सीक्रेट नहीं है, मैंने इस पे वीडियो की थी और गारंटी से कहा था कि इस वीडियो के ऊपर व्यूज़ कम आएंगे, क्योंकि हम कोई भी चीज़ जो अच्छी है उसको ध्यान नहीं देते। आप लकी हैं, आपने इसको चुना, इस लेक्चर को आपने सुना आके। अब नेक्स्ट आप मज़ीद लकी बनिए कि इस पर रिसर्च कीजिए। आप अगर रिसर्च करके अगर मेरे पास आना चाहते हैं, आप आ सकते हैं, हम फॉलोअप सेशन भी कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर फॉलोअप सेशन कर दें, हम करेंगे, ठीक है ना, ये पॉसिबल है। रिसर्च कीजिए, यहाँ पे आके चेक किया जा सकता है, उसको बेटर किया जा सकता है। लेकिन मकसद ये है कि आप लोग ना सही कमाएँ, टिका के कमाएँ, ये मकसद है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अगर आगाज़ करेंगे तो कुछ कमाएंगे। किसी और दोस्त का सवाल कोई? सर जैसे GBOB का एक ना, एक सेकंड। तो इतनी हाउ नाउ नहीं थी पाकिस्तान में, अब ऐसे जैसे फ्लड आ रहा है, तो मतलब इससे कोई डिमांड वगैरह तो कम नहीं हो जाएगी? मतलब पहली बात सुनने वाली है कि ये जो फ्लड आ रहा है ना, मुझे शुरू से इससे शर्मिंदगी थी कि मैंने GBB भी काम क्यों किया है। आप शायद जानते होंगे कि इससे मेरी शोहरत हुई थी। ये मुझे शोहरत नहीं चाहिए थी, ये वाली मुझे कुछ और चाहिए था। पता क्यों? जितने लोग ये काम करने वाले हैं ना, वो जानते हैं छोटी सी चीज़ थी ये वाली एक सीखने में। यस सर। लेकिन पोटेंशियल बहुत सारा, पोटेंशियल अभी तक इसका बहुत अच्छा खासा है। Yes, चीज़ ये छोटी थी, तो मेरा इससे कद छोटा होता है जब मैं इसको करता हूँ। मैंने कुछ और भी काम किए थे, मेरा ख्याल था कि मैं लोगों को ना कुछ बड़े काम सिखाऊं। यस सर। तो लेकिन बाई चांस ज़्यादा इसकी शोहरत हुई जो फिर नसीब में। Yes. तो अब मेरा ख्याल था कि मैं थोड़ा सा मूव ऑन करूँ, कुछ और चीज़ों पे काम करूँ, फिल्म मार्केटिंग भी काम करूँ, ब्लॉगिंग भी काम करूँ, Yes. प्रोग्रामिंग भी काम करूँ, और जो लोग जिनकी जो भी चॉइस है उसको चुन सकें। जहाँ तक बात है इसके अंदर जो कंपटीशन की, आप अगर 10 साल के बाद भी कहेंगे ना, तो मैं कहूँगा मेरे लिए कोई कंपटीशन नहीं है, मुझे नहीं नज़र आता। पता क्यों? कंपटीशन हमेशा सिर्फ सतह के ऊपर रहता है। आप देखिए, अक्सरियत उन लोगों की बढ़ रही है जो लिंक्डइन पे जाते हैं, सीधा मैसेज करते हैं, भाई मेरे पास गेस्ट पोस्टें ले लो। अक्सरियत जाती है गूगल पे, भाई ये भी देखो मेरी साइट चेक कर लो। अक्सरियत जाती है फेसबुक के ऊपर, वहाँ पोस्टें लगाती रहती है ग्रुपों में। बाकी वैसे मैं गेस्ट पोस्ट सर्च करता हूँ, ये मेरे पास इतनी हाई क्वालिटी साइटें हैं, ऐसे की जा रही है। जब अक्सरियत करती ही सती काम है, वो अथॉरिटी बिल्ड करने की कोशिश नहीं करती, तो अथॉरिटी वाली जगह जो डेथ वाली होती है, वहाँ तो गुंजाइश है। ये गुंजाइश 10 साल के बाद भी रहेगी। इसमें सिर्फ 8% फ्रीलांसर्स हैं और शायद 31-32% लोग खुद काम करते हैं। पूरी मार्केट वैली बैठी है। लेकिन हम अभी ये नहीं जानते हम क्लाइंट को क्या कहें। मेरी रिसर्च थी छोटी सी, मैंने कई लोगों को अप्रोच किया, और ये वेस्टर्न लोगों को अप्रोच करके मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि आप गेस्ट पोस्ट लगवाते हैं या लगाते हैं। तो उन्होंने कहा जी ना तो हम अपनी ज़ाती साइट पे कबूल करते हैं और ना हम किसी से लगवाते हैं। इसकी रीज़न सुनने वाली थी। मोस्टली लोगों ने कहा कि इससे हमारी अथॉरिटी चैलेंज होती है। अथॉरिटी क्यों?
اگر ہمارے بلاگ پہ آ کے کسی نے لو کوالٹی کنٹینٹ لگایا جس میں ایکسپرٹیز شامل نہ ہوئی تو ہمارے بلاگ کی ویلیو کم ہوتی ہے. میں اس کی ویلیو لوز نہیں کرنا چاہتا. نمبر 2, اگر میں نے کسی سے گیسٹ بلاگ لگوائی کسی بڑی سائٹ پہ یا جہاں مرضی, تو لکھنے والے نے لگانے والے نے اگر کوتاہیاں کی لکھنے میں تو اس میں میری کہیں تھوڑی سی وقت کم ہوتی ہو, پھر دیکھیں کیا ہوگا, تب بھی میری کمی آتی ہے. تو وہ لوگ اپنی کریڈیبلٹی کو, اتھارٹی کو بچانا چاہ رہے تھے. اس ایک چیز سے مجھے سمجھ آئی کہ اگر آپ اچھا کنٹینٹ سمجھ آئیں اس نیش کے اندر اچھا کنٹینٹ کیا ہوتا ہے اور کیسے آپ نے ایز اے ایکسپرٹ بات کرنی ہے. فار ایگزامپل میری نشیں ہیں, ہیلتھ ہے, آپ مجھ سے جب مرضی بات کر کے دیکھ لیں, میں آپ کو ایز اے ڈاکٹر بات کرنا شروع کر دوں گا. فلاں یہ کرو, فلاں یہ کرو, فلاں یہ کرو. میں نے اسے پڑھ رکھا ہے. پتہ کیوں؟ تاکہ متاثر کر سکوں. جب میری بلاگ چلتے ہیں تو میرے پاس اس کا نالج کافی ہوتا ہے. میں اس کے اوپر کام کروں گا تو لوگوں کو رائٹ نالج دینے کے قابل ہو سکوں. لہٰذا بہت اسٹڈی کی ہوئی ہے اس پہ. نیکسٹ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ میں ابھی تک تو اسٹڈی کر رہا ہوں 18-20 سال سے, پڑھتا رہتا ہوں اس کے متعلقہ. آپ کسی موضوع پہ بات کریں گے نا, آپ کو مجھ سے نا اس کی کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی. اگر میں اس موضوع پہ لکھوں گا تو چیز ہی کافی بیٹر ہو سکتی ہے. اب دیکھیں, فرض کیا آپ گیسٹ بلاگنگ میں کام کرتے ہیں اور جس بندے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اسے یہ کہتے ہیں کہ پہلے میں تیرے کنٹینٹ کو سمجھوں گا, تیری نش میں کون کون سی باریکیاں ہوتی ہیں, اور پھر اس طرح سے کام کروں گا تمہاری اتھارٹی چیلنج نہ ہو. اگر اسے یقین دلا دی جائے تو کلائنٹ تو آپ کا ہے. مار پڑتی ہے ہمیں کنٹینٹ سے. یس سر. لوگ کہتے ہیں کلائنٹ نہیں آ رہا. یعنی جب آپ ایکسٹرا لرننگ کرتے ہیں, بیٹر لرننگ کرتے ہیں, وہاں پہ مقابلہ نہیں ہے آپ کا. وہاں پہ بڑے کم سے لوگ ہیں. یہ پہاڑی کا ٹاپ ہے, بڑے کم پہنچتے ہیں, کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. اور کسی دوست کا سوال؟ سر میرا ایک کویسچن ہے. جی جی. بالفرض میں ایک بلاگنگ ویب سائٹ تیار کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ ایفیلیٹ پہ کام بھی کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاؤ مچ اٹ ٹیکس ٹائم اور ٹریفک کتنی مجھے چاہیے تاکہ میں اس کے اوپر ارننگ اسٹارٹ کر سکوں؟ فیلڈ مارکیٹنگ میں سب سے بڑی غلطی جو میں نے کی تھی شروع سے, جب یہ چھوڑی تو تب یہ کام ٹھیک ہو گیا. آپ کسی بھی ایکسپرٹ کو یہی کہتے سنیں گے, آپ نہ کبھی ٹریفک کی کوانٹٹی پہ دھیان نہ دیں. بس یہ دھیان دیں نمبر 1 کہ وہ آپ کے کس پیج پہ لینڈ کر رہی ہے. ان کو موو کروائیں اپنے اس پیج پہ جہاں پہ وہ آ کے ڈیسیژن میکنگ کر سکیں, جیسے بیسٹ ٹائپ کے کی ورڈس. اور باقی کنٹینٹ اس طرح کا کریں جو سیل کرتا ہو, وہاں پہ جو ان کی ذہن سازی کرتا ہو. یعنی کنورژن پہ فوکس کریں. اگر فرض کیا 10 بندے آپ کے پاس آئیں سائٹ پہ اور آپ ان میں سے ایک بندے کو اوکھے سوکھے منا لیں کہ بھائی یہ چیز گڈ ڈائی لے لو, ٹھیک ہے نا, کنونسنگ پاور ہونی چاہیے. یس. تو اپنے لکھنے میں کنونسنگ پاور بھی استعمال کرنی ہے. فوکس یہاں پہ کرنا ہے. باقی بات رہی کہ کتنی ٹریفک آئے گی. میرے پاس نارملی 3 سے 4% لوگ جو ہیں اکثر میری جو سائٹیں جن پہ دھیان نہیں دیتا کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس سے اندازہ کیجیے کہ آپ کیا سیل کرتے ہیں. میں نے کچھ پروڈکٹس ایسے بھی سیل کیے ہیں جن پہ مجھے $1,000-1,200 بھی کمیشن تھی پر سیل. ایسی بھی پروڈکٹس تھیں. تو اس میں چھوٹی پروڈکٹس کئی ہیں جس میں $2-3 بھی ہیں. تو ہم اس کو نہیں دیکھتے کہ کمیشن کتنی ہے, اس نیش کے اندر دیکھتے ہیں ویلیو کتنی ہے. فار ایگزامپل اگر بات ہم کرتے ہیں ایڈرال کی تو آپ کو اس کے آلٹرنیٹیو والے کئی لوگ ملیں گے 30-40% کمیشن دیتے ہیں. وہ 30-40% کمیشن بنتی ہے $20-22. آپ روزانہ کی صرف 5 سیلیں کر سکیں تو آپ کا $100 بن جاتا ہے. اور 5 سیلوں کے لیے دھیان کیجئے, آپ 100-150 لوگ آتے ہوں تو اس پہ سے باقی کنورٹ کرنے پہ فوکس کیجئے. یعنی کہ ماہانہ آپ کی 3-3.5 ٹریفک جس سے سیلز آ جائے گی. لیکن فوکس کیجئے ایسے کنٹریز میں جہاں پہ ڈیمانڈ ہو اس چیز کی اور جہاں پہ بائنگ کا بیہیویئر بھی ہو, ان کے پاس موسٹلی کریڈٹ کارڈ ہو, جیسے Tier 1 کنٹریز. تو انشاءاللہ کام چل جائے گا. وہ یہ ہے کہ جیسے اگر ہم ایفلیٹ جو ہے لائسنسنگ امیزون پہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 منتھ 1.5 منتھ 3 منتھ, وہ جب چاہیں وہ تب تک وہ ہمیں کوئی کمیشن بھی نہیں مل رہا ہوتا, چاہے آن دی ادر ہینڈ سیلز بھی آ رہی ہوں. تو یہ جو ویب سائٹس ہیں جن کے ساتھ آپ نے ہمیں دکھایا ہے, ہم ان کے ساتھ اگر بات کریں جنہوں نے ایفیلیٹ کا لنک بھی لگایا ہوا ہے, تو یہ کتنی دیر میں لائسنسنگ جو ہے وہ ایشو کر دیتے ہیں؟ اگر تو آپ دیکھیں ڈائریکٹ وینڈر سے بات چیت کرتے ہیں نا, جیسے نو کیوب یہ ویب سائٹ تھی, تو اکثر اوقات یہ 2-4 دن میں کر دیتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے نا.
بس ان کے پاس میل پہنچنے میں ہوتا ہے کہ میل پہنچے گی تو ان کا کوئی بندہ فری ہوگا جواب دے دے گا. تو کئی لوگ اس میں ایسے ایکٹیو ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ابھی کر دیتے ہیں آپ کو. صحیح ایسے ہے. ہوتے ہیں, ان کے مینیجرز کافی اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو کبھی ہوتا ہے ہفتہ لگ گیا اس میں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا افیلیٹ کا سیٹ اپ ہے. اب میں ایک ایکسپائرڈ مین والے کا افیلیٹ سیٹ اپ لینا چاہ رہا تھا, تو میں اس سے بائی بھی کرتا ہوں مینز وغیرہ کافی, لیکن وہ ان کی سائٹ کے اندر ہی فالٹ ہے. جب سائن اپ کرتا ہوں تو سائن اپ کر جاتی ہے, پیچھے کوئی قبول نہیں کر رہا. تو آپ ایسے کئی لوگوں کو ریکویسٹیں سینڈ کر دیں, جن کا ٹیم اچھی ہوگی جلدی کر دے گی. امیزون جو ہے اس کی ذرا سخت ہوتی ہے. نیٹ ورک جتنے بھی ہیں یہ آج کل سخت ہو چکے ہیں. اس کی وجہ سننے والی ہے کہ اس کے اندر نا یقین کیجیے گا کہ رول ہمارا بھی کافی ہے. انہوں نے نا ایسے ایسے اسکیم کیے ہیں ہمارے لوگوں نے کہ امیزون نے تو کافی اپنے ہاتھ بھی کھڑے کیے ہیں اور کان بھی کھڑے رکھے ہوئے ہیں کہ سنتے رہے ہمارے متعلق باتیں. امیزون نے کافی بلک میں ہمارے اکاؤنٹس بند کیے ہیں اور ہم لوگوں نے کافی تنگ کیے. اس میں جو ڈراپ شپنگ ہے, ڈراپ شپنگ یقین کیجیے گا پاکستان کے سارے شہروں میں, لیکن موسٹلی میاں چنو سے رج کے یہ اسکیمز ہوئے ہیں. اتنے اسکیم ہوئے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. یقین کریں ہمیں دفاع کرنا پڑتا ہے کئی بار باہر, شرم آتی ہے اس چیز پہ. کوئی بھی چیز, کوئی بھی دنیاوی مٹیریلسٹک چیز اگر آپ کی قدروں کو خراب کر سکتی ہے نا, تو آپ کا وزن کم تھا, اس نے خراب کر دیا تھا آپ کو. آپ کی اوقات کم تھی. یعنی پیسہ اگر آپ کے اندر تبدیلی یہ لے آئے کہ آپ اخلاقی طور پر کچھ بری چیز کریں, تو پھر اس چیز کی ویلیو بڑی تھی, آپ کی اپنی ذات کی ویلیو کم تھی. تو ہم نے یہ کیا ہے, ہم نے گوگل ایڈسنس کے ساتھ پلے کیا ہے. آپ شاید نہیں جانتے, گوگل ایڈسنس کے ساتھ نا ایڈسنس لوڈنگ کے نام سے آج کل ایک چیز چل رہی ہے, جو کہ اصل میں دھوکے کے ساتھ کلکنگ کرنے والا کام ہے. اور ایسا طریقہ کار ڈھونڈا گیا ہے گوگل کو پتہ نہ چلے. گوگل نے کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا اور نئی پالیسی بھیجی ہے, اور وہ پالیسی جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے. آپ اندازہ کیجیے, میرا جو گوگل ایڈسنس ہے نا, یہ 2005 کے چل رہا ہے, 18 سال سے ہو چکے ہیں. اس سے کوئی ہارم نہیں ہے, اور مجھے آزادیاں نصیب ہیں کافی ساری, جو آج لوگوں کو نصیب نہیں ہے. فار ایگزامپل, آج ان کو ہر ایک سائٹ پہ اپروول لینا پڑتا ہے ایڈسنس کا. مجھے نہیں چاہیے. میرا ایڈسنس جو پہلے کا تھا نا, جیسے بنا ہوا ہے, اس پہ جو تب کی پرمیشن تھی وہ لاگو ہے اب بھی. تو میں جس مرضی سائٹ کو اٹھاتا ہوں اس پہ لگاتا ہوں, ایڈ چلا دیتا ہوں. تو اب اگر میں فرض کیا اس پہ کوئی چیٹنگ کرتا تو بین ہوتا تو نقصان تھا نا. ایڈسنس نے بھی کافی ہاتھ کھینچے ہیں. کلک بینک نے یہ 2-3 سال پہلے اچھا خاصا سخت کر دیا پروسیس. یہ ساری وجوہات تو ہماری ذاتی ہیں نا. اگر ہم اچھے بچے بن کے رہتے تو یہ کمپنیاں ویلکم کہتی ہیں, وہ تو چاہتی ہیں ہمارے نیٹ ورک بڑھے, لوگ پیسے کمائیں. یہ کروا لیں پھر ماؤس پہ بھی سارا کروا لیں. ٹھیک ہے. اس دوران میں کسی اور دوست کے کوئی اور سوال رہ گیا ہو لازمی کر سکتے ہیں. شاید 5 منٹس ہیں ہمارے, اور اس کے بعد انشاءاللہ رخصت چاہیں گے آپ سے. اور اگر آپ کو فالو اپ سیشن چاہیے ہو, آپ یہاں پہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں یہاں کی ٹیم سے. جیسے ہی فالو اپ سیشن ہوگا انشاءاللہ تو میں راضی ہوں. جی جی. جو کویسچننگ کے ریلیٹڈ سرچز لوگ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹریفک آتی ہے. تو اگر میں اپنا پہلے انفارمیشنل رکھوں دین اس کو کمرشل میں ریورٹ کر لوں تو یہ کوئی بیسٹ چیز ہے. سب سے پہلی بات تو میں آپ کو کلیئر کروں کہ آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں, ایسی ہے نا. تو دوستوں, پیسے کمانے کے لیے نا آپ نے اگر ذاتی بلاگ شروع کرنا ہے تو پھر آپ نے اپنا فرض سمجھ کے کام کرنا ہے کہ ٹاپ پریارٹی پہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ نہ آئے, ٹاپ پریارٹی پہ ایڈسنس نہ آئے, صرف گیسٹ بلاگز ہوں. اگر آپ نے گیسٹ بلاگنگ کے لیے کیا تو آپ انشاءاللہ جلدی سے نا پیسے کما سکیں گے, اور اس کے ساتھ وہ رستے نکلیں گے جو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ گیسٹ بلاگنگ کرتے ہیں, گیسٹ بلاگنگ والی سائٹ بناتے ہیں, جی بی سائٹ, اور آپ کی سائٹ چلتی ہے, آپ اسے مزید پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے آپ کا ساتھ دوں گا پروموٹ کرنے کے لیے. غفران یہاں پہ ہیں, ان کے پاس بھی چینل پہ کافی لوگ ہیں. غفران ہمارے شاگرد بھی ہیں, ان سے ہم درخواست بھی کریں گے کہ جو بچے یہ کام کر رہے ہوں ہم ان کو سپورٹ کریں, ان کو انکریج کریں, ان کی سائٹوں کو ہم اپنے شاگردوں تک مزید لے کے جائیں تاکہ اور لوگ ان کے ریسیلرز بنیں, اور وہ ریسیلرز جو ہیں وہ آپ کا رستہ مزید کھولیں گے. بائی دا وے, اگر آپ ذاتی سائٹ پہ نا کوئی 2-4 ہزار اگر ٹریفک لے کے آ سکیں تو اللہ خیر کرے. ہم نے اگر تھوڑا سا اگر آپ کا ساتھ دیا, جس میں کہیں کوئی پروموٹ کر دیا, تو $4,000 سے $5,000 کا سفر پر منتھ والا آسان سا سفر ہونا ہے, کوئی مشکل سفر نہیں ہے. اور میں اس کے لیے ریڈی ہوں
کہ ہم لوگ جی بابر کے اندر یہ بھی کام کرنے والے ہیں کہ وہ گو ٹو ویب سائٹ سولوشن، جو ہمارے شاگرد چاہے فری کورس کرتے ہیں چاہے پیڈ کورس کرتے ہیں، اگر انہوں نے جی بی سائٹیں شروع کر رکھی ہیں اور سائٹیں اویلیبل ہو چکی ہیں، ہم اپنے جی بابر میں ان کو ٹاپ پہ دکھانا شروع کر دیں گے. وہاں پہ 50,000 لوگ ہیں، 50,000 لوگوں کو میل بھی ہم کریں گے کہ بھائی آپ اگر چاہیں آپ کو کوئی آؤٹ ریچ نہیں کرنی، فلیٹ ریٹ یہ لو لگا لو. تو اس سے آپ کے نا آمدن کا ذریعہ کافی اچھا ہو جائے گا. انفیکٹ ہم یہ بھی کرنا چاہ رہے تھے، میری سرجری ہوئی چھوٹی سی، تو سرجری سے پہلے یہ تھا کہ میں کافی پریشان تھا ہیلتھ کے لیے، تو جسٹ آج ریکور کر کے یہاں پہ آیا ہوں. ورنہ پلان میں تھا کہ ہم ایسے تمام دوستوں کے ساتھ ایک میٹ اپ کرنا چاہ رہے تھے جو دوست پہلے سے سائٹیں کر رہے ہیں، ہم ان کو جہاں جہاں پاسبل ساتھ دیں گے. آپ بھی اس میں شامل ہیں، کریں کام. اسٹارٹ میں جیسے ہم نیو ڈومین بائی کرتے ہیں کہ ہم ایکسپائرڈ میں نہیں لیتے تو اسٹارٹ بہت مشکل ہے. مطلب آپ سمجھیں کہ 1000 ٹریفک جیسے بھائی بتا رہا تھا کسی نے 5 لاکھ شروع آفر ہے، تو جو 1000 ٹریفک ہے نا سر وہ بہت مشکل تھا. اسٹارٹ میں جو ہے آپ کو اتھارٹی میٹ کرنے کے لیے یا آپ کو کی ورڈ سجیسٹ کرنے کے لیے، اور ایون دیٹ جیسے کوئی بندہ گیسٹ پوسٹ جی پی یو بھی سیکھ کے کام کر رہا ہے، وہ لرننگ فیز میں اپنی سائٹ شروع کر رہا ہے، تو وہ جو 1000 والا پروسیس ہے نا وہ بہت 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 زیادہ ٹف. ایون دیٹ جیسے گوگل کا کرولا آتا ہے سائٹ اوپر گئی کچھ نیچے گئی، ایون دیٹ مجھے 4 مہینے سے میں یہی جنگ لڑ رہا ہوں. چیز کراس ہوتی ہے 1000 سے پھر بھی کراس ہوتی ہے پھر نیچے. یہ شاید بلاگ زیادہ ہے یا میری ٹیم وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہی یا ہماری ٹیم بتائیے. پہلی بات بتا کیا غفران، میرے خیال میں اگر آپ مجھ سے پوچھتے تو یہ آپ نے غلطی کی ہے. پتہ کیوں؟ یہ میری بھی غلطی تھی شروع میں کہ ایک وقت میں نا اتنی سائٹیں شروع کر لینا، یعنی کہ 2 4 5 شروع کر لینا، فوکس خراب ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ پاکستان میں نا ٹیم کی ایک اور بھی بات ہے کہ ہم جو ٹیم رکھتے ہیں نا تو وہ انڈرسٹینڈ بھی نہیں صحیح طرح سے کرتی. بعض کا یہ مسئلہ آتا ہے. میرے ذاتی خیال میں کیا بیٹر ہے، میں نے ریسنٹلی ڈومین کوئی 500-700 ڈالر کے پرچیز کیے ہیں اور ان پہ ٹیسٹنگ جاری ہے. اور فی الحال کی ٹیسٹنگ بتاؤں کیا ہوا ہے، اس بار ایکسپائرڈ مین ہار گئے ہیں 3-4 اور ون کر گئے نئے فریش مین. پتہ کیوں؟ ڈپینڈ کرتا ہے ہم نے کیسے اس پہ کام کیا ہے اور کیسے کے کی ورڈ چنے ہیں. انفارمیشنل کی ورڈ جو ہیں ان میں بھی ایک ورائٹی ایک ایسی آتی ہے جن میں اچھا خاصا کام پاسبل ہے. اگر آپ ہماری چند ایک سائٹیں دیکھیں جو میں اکثر دکھا رہا ہوں چینل پہ، دیکھیے گا یہ صرف چند ماہ پہلے ان کی ٹریفک تھی ان کی کوئی 1500 اٹھا کے 30,000 40,000 پہ پہنچی ہوئی ہے. تو اس پہ کام کر رہے ہیں ہم. میں اپنے جو لڑکے بیٹھے ہیں یہاں پہ ایس والے، میں ان کو بیٹھ کے خود یہ فیڈ کر رہا ہوتا ہوں پراپرلی بیٹھ کے کہ یہ کی ورڈز ہیں جن پہ کام کرنا ہے. وہ کی ورڈز پہ لگایا کنٹینٹ جیسے لگایا، خود چیک کیا، اس کو آپٹیمائز کرنا ہے میں نے خود سے، ایک نظر مارنی ہے اس کو. اب ہر بلاگ پہ باری باری کام کرتا ہوں. آج کل صبح 6 بجے اٹھتا ہوں اور 6 بجے اٹھ کے تو میں تقریباً 1-2 بجے تک کام کرتا ہوں. یہ کام سارے اپنی ساری ویب سائٹس کو باری باری دیکھتا ہوں. تو ان کے اندر جتنی انکوائری آ رہی ہوتی ہے نا، اگر آپ کو بتا دوں میں، آپ نے کہنا سر ایک سائٹ دے دیں مجھے. ویسے بائی دا وے اگر ایکسپائرڈ میں چاہیے ہو تو میں کچھ کو ریلیز کرنے والا ہوں. 2-3 ڈومینز ہیں ایسے، اگر آپ کرنا چاہتے ہوں بائی ایسے تو یہاں میرے آفس میں چاہے آ کے مل لیجیے گا. ریلیز صرف اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس ان کے لیے وقت ہی نہیں تھا. میں نے 3-4 سالوں سے بک رکھے ہوئے ہیں تو وقت نہیں تھا تو میں ان پہ کام نہیں کر سکا. سائٹیں بنی پڑی ہیں، 8-10 آرٹیکل یا 20 آرٹیکل لگے ہوئے ہیں اس پہ، تو باقی مزید فوکس نہیں کر سکا. آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا غفران، یہ وہی چیز میں نے کل رات کو بیٹھے فیصلہ کر رہا تھا کہ یار یہ میں بھی کر تو نہیں پا رہا کام، ان کو ڈراپ کر دیں. ٹیم تو ٹھیک تھی، کانٹیکٹ رائٹر بھی ٹھیک تھے، ایس کے لوگ بھی بیٹھے ہیں کر رہے ہیں کام، لیکن وہ شاید چیزیں زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ شاید وہ پراپر فوکس نہیں ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے کہ ہماری سائٹس ہیں، ہم شاید اب میں ایک اور پروسیس سوچ رہا ہوں، جو سائٹس ہماری آلریڈی رینکنگ پہ ہیں جی 2000 پہ کراس ہو گئی، ابھی میں مارکیٹ میں اس سے کوئی یو آر ایل وغیرہ کوئی چیز شیئر نہیں کی، تو سوچ رہے ہیں ہم کہ ہم کی ورڈ اٹھائیں جو ہم نیو ڈومین جو اسٹارٹ کر رہے ہیں، تو ان کے کی ورڈ جو رینکنگ پہ ہیں جو آلریڈی ایسے ہیں ان کو دوسری ڈومین پہ کر رہے ہیں. تو کل رات میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا یاسر بھائی کے ساتھ بھی، تو پھر ہم اپنے آپ کے خود ہی کمپیٹیٹر بن گئے. اور پھر یہ بھی ایک چیز بڑی یہ مزہ نہیں آئے گا اس چیز میں کہ ہم خود ایک دوسرے کے ساتھ ہی لڑ جائیں، کمپیٹیٹر کو دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہے. ایسے ہی کچھ اور کی ورڈ نئے ڈھونڈ لیں جو اویلیبل ہوں، ان پہ کام کریں. اور جو ہم نے ایفلیٹ کی اسٹارٹ کیے تھے، جیسے بھائی نے پوچھا تھا ٹریفک کا، تو ایفلیٹ پہ جو سائٹ ہم کام کر رہے ہیں، ایون دیٹ چیٹ جی پی ٹی پہ ہم نے 200 آرٹیکل لکھے ہیں. جو چیٹ جی پی ٹی 4 ورژن ہے پیڈ کا، وہ اگر ہم اس سے کمانڈ دیں تو 25 آرٹیکل جو ہے اس میں لکھ دیتا ہے. وہ جو ہے ہم کمرشل آرٹیکل 4000 کا بھی کہہ رہے ہیں، وہ 2500 تک کر دیتا ہے، باقی آپ ری ارینج کر لیں. وہ پراپ یوز کر کے آپ 25 آرٹیکل 3 گھنٹے میں لے سکتے ہیں. اس کے بعد 3 گھنٹے کے بعد اس کا کوٹا فل ہو کے دوبارہ آئے. اور وہ 200 آرٹیکل ڈالیں، اب ان کی جو ہے نا
1 लाख प्लस जो है ना उनके जो है इंप्रेशन आ गए, क्लिक्स भी उनके 1000 प्लस आ गए। आप अंदाज़ा कीजिए गफरान। हाँ जी, तो उनकी जो है ना इस मंथ 8 जो है प्रोडक्ट सेल थी, इवन दैट $2 प्रॉफिट आया, तो वो $16 वहाँ से इंक्रीज नहीं नहीं ठीक है, लेकिन एक बात सुनने वाली है कि पता है, अब जिस तरह 25 आप बनाते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, आप अंदाज़ा कीजिए मेरे पास जो साइड पे लग रहे हैं ना कंटेंट, इनमें से हर एक आर्टिकल मैं 2 बार पढ़ता हूँ। इन्हें इतना ध्यान में दे रहे होते हैं, कंटेंट बहुत मैटर करता है। चैट जीपीटी वगैरह से ना सारा ना करें। हमने कुछ दिन ऐसी टेस्टिंग के लिए रखी है ताकि चैट जीपीटी का हाँ, हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा है। ओपन किया वो कंटेंट आप छक्के मार, ये अच्छा, मैंने भी 2-3 पे किया वैसे, बाकी सब पे नहीं करता। ताकि पता चले कि क्या टेस्टिंग कर सकते हैं, टेस्टिंग। लेकिन चैट जीपीटी अगर बंदा लिखे उससे और उसके बाद मैनुअल उसे रीअरेंज करे अच्छे से, उसे टच देना, तो वो कंटेंट भी बेहतरीन है। तो कंटेंट का मतलब ये है कि आप उसे इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं। जी जी, तो यस सर। ट्रैफिक अगर ज़्यादा ना हो तो अपनी सेल आना शुरू हो जाते हैं, बहुत ऑथेंटिक हो सीरियसली। नहीं दोस्तों, ज़रा माजरत, वो ना टाइम यहाँ का ख़त्म हुआ है, मेरा टाइम बाकी है। मैं तो अभी फ़िलहाल फ्री है, आज मीटिंग मैंने ऑफ़ कर दी थी, तो इसलिए ज़रा यहाँ से ऑफ़ करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर आप काम शुरू करते हैं और फॉलो सेशन चाहते हैं, इसी मौजू पे कर लेंगे। नेक्स्ट वैसे एक और मौजू पे मेरे से बात भी हुई थी, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको अनाउंस किया जाएगा नेक्स्ट और जो मौजू होगा किसी जो अवेलेबल हो इंशाअल्लाह, उस पर इंशाअल्लाह लेक्चर आएगा 1 माह के बाद। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहेंगे तो हम इस पे फॉलो अप करेंगे।